والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردهبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وعلومكم أيها الشيخ الجليل الكريم، آمين يا رب العالمين. أنه قال: كتاب الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا ولم يزد على 3. وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الوحی، کتاب الایمان اور کتاب العلم سے فارغ ہونے کے بعد عبادات کا بیان شروع ہو رہا ہے. عبادات میں سب سے اہم نماز ہے، اور نماز کی شرائط میں سب سے اہم شرط طہارت ہے. طہارت حکمی بھی اور طہارت حقیقی بھی. عام طور سے جس طہارت کی ضرورت پیش آتی ہے وہ وضو ہے، اس لیے سب سے پہلے وضو کا بیان شروع فرما رہے ہیں. کتاب الوضو واو کے ضمہ کے ساتھ عمل کو کہتے ہیں، اور وضو اس پانی کو کہتے ہیں جس سے وضو کیا جائے، اور وضو اس برتن کو کہتے ہیں جس میں وہ پانی ہو. اسی لیے مصرع پڑھا جاتا ہے: وضو را در وضو کردہ وضو کن. وضو کو وضو میں رکھ کر وضو کرو، واو کے ضمہ کے ساتھ. یہ وضو اس علاقے میں مؤنث ہو گیا اور ہمارے علاقے میں مذکر ہے. یہاں کہتے ہیں میری وضو نہیں ہے، مجھے وضو کرنی ہے. ویسے عام طور سے کتابوں کے اندر بھی اس کو مذکر ہی استعمال کیا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما جاء فی الوضوء، باب فی الوضوء ما جاء فی قول اللہ تعالی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کوئی کتاب شروع کرتے ہیں تو ایک یا چند آیات ذکر کرتے ہیں جس میں اشارہ ہوتا ہے کہ یہ آیت اس مسئلے میں اصل ہے، اور جتنی روایات آئیں گی ان کی حیثیت انہیں کی تشریح یا ان کے متعلقات کی ہوگی. وضو کے سلسلے میں اصل یہی آیت ہے: اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. اتنی آیت کے اندر وضو کے فرائض کو بیان کر دیا گیا ہے. اذا قمتم الى الصلاة، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو کیا ہر اٹھنے والے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ اہل ظاہر اسی کے قائل ہیں. ان کے نزدیک سبب وجوب وضو قیام الى الصلاة ہے، لہذا جو آدمی بھی نماز کے لیے اٹھے گا اس کے ذمے وضو کرنا لازم ہوگا. جبکہ جمہور کے نزدیک اس کے ساتھ وَأَنْتُمْ مُحْدِثُونَ کی قید ہے کہ اگر وضو نہیں ہے تو وضو کرنا ضروری ہوگا. دلیل اس کی کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ آیت تیمم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُكُمْ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. اس میں یہ فرمایا گیا کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم استنجا کر کے آئے ہو، یا تم نے عورتوں سے ملامست کی ہو. ہمارے نزدیک ملامست سے مراد جمع کرنا ہے جسے حدث اکبر ہے. شوافی کے نزدیک ملامست سے مراد مس مرأت ہے جو حدث اصغر ہے، لیکن بہرحال حدث ہے. تو اگر محدث ہو اور فلم تجدوا ماء، پانی نہ ملے تو تیمم کر لو. معلوم ہوا کہ اگر پانی موجود ہو تو وضو کرنا ہوگا. وضو اصل ہے، تیمم اس کا خلف ہے. جو شرط خلف کے اندر ہے وہ اصل میں بھی ملحوظ رہے گی.
جب تیمم کے فرض ہونے کے لیے محدث ہونے کو شرط کے طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ تم فلاں فلاں حالات سے گزرو اور پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، چاہے وضو کرنا ہو چاہے غسل کرنا ہو، کیونکہ ہماری لامستم النساء سے مراد جنابت ہے۔ تو غسل کرنے کے لیے پانی نہیں ہے یا وضو کرنے کے لیے پانی نہیں تو تیمم کر لو۔ لیکن اگر کسی کا وضو بھی ہے اور جنابت بھی نہیں ہے تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ تو تیمم وضو کا قائم مقام ہے، جب اس میں یہ شرط ملحوظ ہے کہ تیمم کرنا ضروری اسی وقت ہے جب کہ آدمی محدث ہو، تو وضو میں بھی محدث ہونا ضروری ہوگا، اس کے بغیر وضو فرض نہیں ہوگا۔ تو گویا مقصد یہ ہو گیا اذا قمتم الى الصلاۃ وانتم محدثون، کہ تم بے وضو ہو اور نماز کے لیے اٹھ رہے ہو تو وضو کر لو۔ پھر یہاں قمتم سے مراد القیام الی الصلاۃ ہے، اور عام طور سے استعمال اسی طرح کیا جاتا ہے کلام عرب کے اندر، جس کام کے ارادے سے آدمی اٹھے اس پر اذا داخل کر دیتے ہیں۔ اذا دخل الخلاء آگے آ رہا ہے، جب بیت الخلاء میں داخل ہوتی ہے دعا پڑھے، حالانکہ دعا داخل ہونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ اسی طریقے سے صحبت کے وقت جب جمع کرے تو یہ دعا پڑھے، وہاں بھی جمع سے پہلے ہی وہ دعا ہے۔ تو اذا قمتم الی الصلاۃ کا معنی کیا ہوا؟ اذا اردتم القیام الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے اٹھنے کا ارادہ کرو۔ اور پھر وہ انتم محدثون کی قید ملحوظ ہے، بے وضو ہو تو یہ عمل کر لو۔ اس میں فرائض وضو کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک پہلا فرض کیا ہے؟ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھل لو۔ چہرہ ما یتواجہ بہ الانسان، جتنے حصے سے آدمی کی مواجہت ہوتی ہے، پیشانی کے بال سے لے کر ٹھڈی تک اور دونوں کانوں کے درمیان کا حصہ جتنے سے سامنے ہوتا مواجہت ہوتی ہے، اتنے حصے کو وجہ کہا جاتا ہے۔ جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو تو کان اور بال کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ بھی چہرے کے اندر شامل ہے، اس تک پانی کا پہنچانا فرض ہے، پانی کا بہانا۔ اور جب چہرہ خالی ہو تو سامنے کے حصے کو تو پانی بہانا فرض ہے، لیکن یہاں بھی تری پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ تو وجہ کا دھلنا سب سے پہلا فریضہ۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور دونوں ہاتھوں کو دھلو کہنیوں تک۔ شرح وقائع میں اچھی طرح اس بحث کو آپ حل کر کے آئے ہیں۔ یہ الہ جو ہے یہ یہاں غائط مغیہ کے اندر داخل ہے، کہنی کو بھی دھلنے کے حکم میں شامل رکھا گیا ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے دونوں پیروں کو دھل لو ٹخنوں تک۔ یہاں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ میں یہ مجمل ہے کہ مطلق ہے، اس کا اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک یہ مجمل ہے، اس کا بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہوگا، اور آپ کے عمل میں ربع راس سے کم کا مسح کرنا ثابت نہیں ہے، اس لیے ہمارے یہاں بس موضوع کے اندر کم سے کم چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور اس سے کم مسح کرنے سے فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ حضرات شوافی کے نزدیک یہ مطلق ہے، اور المطلق اذا اطلق المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنے اطلاق پر قائم رہتا ہے۔ اس لیے شوافی کے یہاں اگر ایک انگلی بھی بھگو کر سر کے بال سے لگا لیا تو مسح کا حکم ادا ہو جائے گا۔ لیکن ایسا کوئی عمل کسی زمانے میں کسی سے ثابت نہیں ہے، صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم جو ثابت ہے وہ کیا ہے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے کہ آپ نے استنجا کیا اور وضو کیا، مسح علی ناصیتہ، سر کے اگلے حصے پر مسح کیا۔ ناصیہ کا ترجمہ اردو میں پیشانی کیا جاتا ہے، اور پیشانی سے اردو والے یہ ماتھا سمجھتے ہیں، لیکن عربی میں اس کو جبہہ کہا جاتا ہے، اور ناصیہ کہا جاتا ہے سر کے اگلے حصے کو۔ لنسفان بالناصیۃ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، ہم اس کے پیشانی کا بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ تو یہاں ماتھے پر تو بال نہیں ہے، بال تو سر ہی کے اوپر ہے، اور جب کسی کو بے قابو کرنے کے لیے بال پکڑا جاتا ہے تو یہی سر کے اگلے حصے کے بال پکڑا، اس کو ناصیہ کہتے ہیں۔ تو ناصیہ کے اوپر سر کا اگلا حصہ، اگر آلے مسح یعنی ہاتھوں کو سر پر رکھیں تو جتنا حصہ بالوں کا ہاتھ کے نیچے آتا ہے یہ تقریباً سر کا چوتھائی حصہ ہے۔ اتنے حصے کو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کی بنا پر مسح کو ہمارے یہاں فرض قرار دیا گیا ہے۔ البتہ اس کے بعد جو ارجلکم الی الکعبین آ رہا ہے اس کی دو قرأت ہے، ایک ارجلکم اور ایک ارجلکم۔ مختار قرأت ارجلکم ہے، جب ارجلکم پڑھیں گے تو اس کا عطف ہو جائے گا وجوہکم پر،
اور ایدیکم پر اذا قمتم من الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم دھلو اپنے چہروں کو، وایدیکم اپنے ہاتھوں کو، درمیان میں مسح کے لیے وامسحوا برؤوسکم آیا، پھر ارجلکم کا عطف ہو جائے گا ایدیکم پر اور یہ مغسول ہو جائے گا، یعنی پیر کا وظیفہ غسل ہوگا، مسح نہیں ہوگا۔ اہل سنت والجماعت کا اس کے اوپر اتفاق ہے، صرف روافض کے یہاں پیر کا وظیفہ مسح ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا عطف جو ہو رہا ہے یہ رؤوس کے اوپر ہو رہا ہے جو معطوف علیہ قریب ہے، اور حکم کیا ہے کہ دو چیزوں کے تو غسل کا حکم ہے، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اور دو چیزوں کے مسح کا حکم ہے، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم۔ ایک قرأت اس میں ارجلکم کی بھی ہے، وہ اس کو اصل قرار دیتے ہیں، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، اور وہ قرأت متواترہ میں سے ہمارے یہاں بھی اس کی قرأت کا جواز ہے، اس کا محمل دوسرا ہے، ان کے یہاں وہی قرأت اصل ہے، اور یہ اس کو معطوف مانتے ہیں کس کے اوپر؟ رؤوس کے اوپر، اور معنی کیا ہوتا ہے کہ سر کا مسح کرو اور پیر کا مسح کرو، اس لیے روافض کے یہاں پیر کا مسح کیا جاتا ہے۔ اب اگر ہم قرأت لیتے ہیں ارجلکم کی تب تو کوئی اشکال نہیں ہے، کیونکہ اس کا عطف جو ہوگا وہ ایدیکم پر ہوگا اور ید کا وظیفہ غسل ہے، لیکن اگر ارجلکم پڑھتے ہیں تو اس کے باوجود اس صورت میں بھی ہمارے یہاں اس سے مسح ثابت نہیں ہوتا بلکہ غسل ہی ثابت ہوتا ہے، اور اس کی وہ وجہ کیا ہوگی، اس کو کسرہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو یہ جر جوار ہے، جر جوار کا معنی کہ قریب والے کا اعراب اس کو بھی دے دیا گیا، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، عذاب یوم علیم، عذاب یوم محیط، یہاں پر جو محیط اور علیم کے اوپر کسرہ آ رہا ہے، جر آ رہا ہے، یہ جر آ رہا ہے کس کا؟ یومن کی بنا پر، ورنہ یہ صفت عذاب کی ہے، عذاب محیط ہوگا، دن محیط نہیں ہوگا، عذاب المناک ہوگا، دن المناک نہیں ہوگا، تو یہ صفت تو ہے کس کی؟ عذاب کی، لیکن اعراب دیا جا رہا ہے کس کا؟ یوم کا، تو کیوں دیا جا رہا ہے؟ قریب میں ہونے کی بنا پر۔ اس کے علاوہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو چیزیں ذکر کی جاتی ہیں، دونوں کا عامل الگ الگ ہوتا ہے، لیکن ایک کے عامل کو ذکر کرتے ہیں دوسرے کو حذف کر دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ کیسے؟ آپ بہت مشہور جملہ ہے، الفتها طبنا وماء، عرب بولتے ہیں کہ میں نے اپنی اونٹنی کو چرایا، چارہ اور پانی، حالانکہ پانی چرایا نہیں جاتا، اصل جملہ کیا تھا؟ الفتها طبنا وسقیتها ماء، تو سقیت کو حذف کر دیا گیا اور الفت کے مفعول پر اس کے مفعول کو عطف کر دیا گیا۔ اشعار میں ملتا ہے، ایک شعر ہے کہ وَرَأَيْتُ زَوْجَكَ فِي الْوَغَى مُتَقَلِّدًا سَيْفًا وَرُمْحًا، وَرَأَيْتُ زَوْجَكَ فِي الْوَغَى، کوئی شاعر ہے کسی عورت کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے شوہر کو میدان جنگ کے اندر دیکھا، کس حال میں دیکھا؟ متقلداً سیفاً ورمحا، وہ پرتلا لٹکائے ہوئے تھا تلوار کا اور نیزے کا، حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ پرتلا صرف کس کا ہوتا ہے؟ تلوار کا ہوتا ہے، ایک پٹا سے لے کر ادھر گردن سے ڈالا یہاں لٹکا دیا اور اس میں نیام کے اندر تلوار رکھ دی گئی، نیزہ تو اٹھایا جاتا ہے، تو اصل کیا تھا؟ وَلَقَدْ رَأَيْتُ زَوْجَكَ فِي الْوَغَى مُتَقَلِّدًا سَيْفًا وَحَامِلًا رُمْحًا، میں نے تیرے شوہر کو دیکھا اس حال میں کہ وہ تلوار کا کو قلادہ کے طور پر پہنے ہوئے تھا اور نیزہ اٹھائے ہوئے تھا، لیکن حاملن کو حذف کر دیا گیا اور اس کو عطف کر دیا کہ متقلدن کے مفعول کے اوپر، وہ اسی طرح یہاں ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَاغْسِلُوا أَرْجُلَكُمْ، لیکن اغسلوا کو حذف کر دیا گیا اور عطف کر دیا گیا، اس کے مفعول کو عطف کر دیا گیا کس کے اوپر؟ پہلے فعل کے مفعول کے اوپر۔ یہ کب ہوگا؟ جب رؤوسکم پڑھیں گے تب، کہ جو اعراب اس کا تو وہی اعراب اس کا ہو گیا، اور اگر ارجلکم پڑھتے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا کہ یہاں معطوف علیہ کے درمیان فصل ہو گیا، عطف ہو رہا ایدیکم پر، درمیان میں دوسرا جملہ آگے وامسحوا برؤوسکم، اب پھر ارجلکم کا عطف ہو رہا ہے کس کے اوپر؟ ایدیکم کے اوپر، تو اس میں معطوف علیہ کے درمیان فصل ہو گیا، یہ فصل ناجائز نہیں ہے، خاص طور سے اگر اس میں کوئی حکمت پوشیدہ ہو، اور یہاں حکمت ہے
حکمت کیا ہے؟ ترتیب کو بیان کرنا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے نزدیک یہ ترتیب فرض نہیں ہے اور شوافی کے نزدیک ترتیب ضروری ہے، لیکن مستحب تو بہرحال ہے، مسنون تو بہرحال ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے کہ اس ترتیب کے ساتھ وضو کیا جائے۔ صرف اختلاف اس میں ہے کہ اگر اس ترتیب کے خلاف وضو کر لیا تو حدث زائل ہوگا یا نہیں، وضو ہو جائے گا یا نہیں؟ ہمارے نزدیک ہو جائے گا، کیونکہ اعضاء جو ہیں ان کا جو عمل تھا وہ سب پایا گیا، اور واو مطلق جمع کے لیے آیا کرتا ہے، اس میں ترتیب ضروری نہیں ہوتی۔ تو ترتیب کا کم سے کم مسنون و مستحب ہونا تو متفق علیہ ہے، اس لیے جو عمل کی ترتیب تھی اس کے اعتبار سے تذکرہ کیا گیا۔ بہرحال اہل سنت والجماعت کے اس بات پر اتفاق ہے کہ وضو کے اندر 4 فرائض ہیں: چہرے کا دھلنا، ہاتھوں کا دھلنا، سر کا مسح اور دونوں پیروں کو کعبین تک دھلنا۔ ایک قرینہ یہ بھی ہے، ابھی آپ نے روایت پڑھی ہے ویل للعقاب من النار کی، کئی مرتبہ آ چکی کتاب العلم کے اندر۔ مسح کا عمل بالاتفاق استیعاب کو نہیں چاہتا، جیسے مسح الخفین ہے، صرف پنجے کے اوپر کے حصے میں مسح کر لیا جاتا ہے۔ روافظ کے یہاں جو وضو میں پیر کا مسح ہے وہ بھی پنجے کے اوپر صرف مسح ہے، اور اگر مسح کافی ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کی ایڑی خشک رہ جانے کی بنا پر ویل للعقاب من النار کی وعید نہ سناتے 2 یا 3 مرتبہ بلند آواز کے ساتھ، اور یہ بھی نہیں کہ صرف ترغیب کے درجے میں ہے، اس کی مخالفت کی وجہ سے آگ کی وعید سنائی جا رہی ویل للعقاب من النار۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایڑیوں کا دھلنا اور پانی کا پہنچانا فرض ہے، اور مسح میں بالاتفاق ایڑی تک پانی نہیں پہنچایا جاتا۔ تو استیعاب کا ضروری ہونا یہ مسح میں نہیں ہو سکتا، یہ وضو ہی میں ہو سکتا ہے۔ اس لیے چاہے قرأت ارجلکم کی لی جائے چاہے ارجلکم کی لی جائے، دونوں صورت میں پیر کا مسح غسل ہی ہوگا۔ تیسری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری حیات طیبہ میں کبھی بھی کھلے ہوئے پیر کا مسح ثابت نہیں ہے۔ اگر مسح کیا ہے آپ نے تو خفین کے اوپر کیا ہے، نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی سے ثابت ہے۔ قال ابو عبداللہ وبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فرض الوضوء مرۃ مرۃ، امر کا تقاضا تکرار نہیں ہوتا، امر پر ایک مرتبہ بھی عمل کر لیا جائے تو فریضہ ادا ہو جائے گا۔ اسی لیے قرآن میں جو آیا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس پہ اتفاق ہے کہ زندگی میں ایک بار درود پڑھنا ہر امتی کے اوپر فرض ہے، اور ہر مجلس میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے کم سے کم ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اور ہر مرتبہ نام پڑھنے کے اوپر، نام آنے پر درود پڑھنا یہ سنت ہے۔ تو امر کے تقاضے میں چونکہ تکرار نہیں ہوتا، اس لیے فغسلوا میں جو غسل کا حکم ہے نفس فریضہ ایک مرتبہ دھلنے سے بھی ادا ہو جائے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض الوضوء مرۃ مرۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا جو فریضہ بیان فرمایا ہے وہ ایک ایک مرتبہ کا ہے۔ اس میں یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ مسح ہے کہ غسل ہے، حکم دونوں کا یہی ہے۔ مسح کے بارے میں حضرات شوافی کے یہاں تو تسلیس ہے، لیکن ہمارے یہاں مسح میں تسلیس نہیں، ایک مرتبہ مسح کیا جائے گا، اور باقی 3 اعضاء کے بارے میں اتفاق ہے کہ اس میں ایک مرتبہ دھلنا فرض ہے، 2 مرتبہ اس سے بہتر ہے، اور 3 مرتبہ میں اسباغ ہو جاتا ہے، کامل سنت ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن فریضہ کیا جائے گی کے لیے اعضاء مغسولہ کو ایک ایک مرتبہ دھلنا اور سر کا مسح کر لینا یہ کافی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا فرض بیان فرمایا ایک ایک مرتبہ۔ ہدایہ میں روایت پڑھی ہوگی آپ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مرتبہ اعضاء کو دھل فرمایا ھذا وضوء لا يقبل اللہ الصلاۃ الا به، پھر 2 مرتبہ دھل کے فرمایا ھذا وضوء و وضوء الانبیاء ھذا وضوء یضاعف اللہ له اجرہ، جو آدمی ایسے کرے گا اس کا اجر پہلے کے مقابلے میں دگنا ہوگا۔ اپنے 3 مرتبہ دھل کے فرمایا ھذا وضوء و وضوء الانبیاء من قبل، یہ کامل ترین ہے۔ تو فرض ادا ہوگا کم سے کم ایک ایک مرتبہ، وتوضا مرتين مرتين، اور 2 مرتبہ بھی آپ نے اعضاء کو دھولا۔ بخاری شریف ہی میں آگے روایت آ جائے گی عبداللہ ابن زید ابن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اعضاء کو
2 مرتبہ دھلا، وہ سلاسن سلاسن اور 3 مرتبہ بھی دھلا، بلکہ ایک ہی وضو کے اندر بعض اعضاء کو 2 مرتبہ بعض اعضاء کو 3 مرتبہ دھلا، یہ بتلانے کے لیے کہ اس میں 1 مرتبہ تو ضروری ہے اور اس سے زیادہ 2 مرتبہ اگر دھل لیا تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر 3 مرتبہ دھلا جیسا کہ عام عمل ہے تو یہ عام معمول تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ سب سے زیادہ کامل ہے۔ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَلَاثٍ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سے زیادہ دھلنے پر اضافہ نہیں فرمایا، 3 پر اضافہ نہیں فرمایا، آپ سے 3 سے زیادہ دھلنا ثابت نہیں ہے۔ وَقَرِئَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْإِسْرَافَ فِيهِ، اہل علم نے وضو کے اندر اسراف کو مکروہ جانا ہے۔ اسراف کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کیا جائے، جس کی حدیث میں صراحتاً ممانعت آئی ہے کہ اگر کوئی بہتے ہوئے پانی کے کنارے بھی بیٹھا ہو تو ضرورت سے زیادہ پانی استعمال نہ کرے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ جتنا مسنون عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ثابت ہے اس پر اضافہ کرنے لگے کہ 3 مرتبہ دھلنے کے بجائے 5 مرتبہ دھولے، 7 مرتبہ دھولے، اور سمجھے کہ یہ سنت ہے، میں افضل عمل کر رہا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے آگے بڑھنا اور اس کو نیکی سمجھ کر کرنا یہ اسراف کے اندر آ جائے گا۔ تو اسراف پانی میں بھی ہو سکتا ہے، اعضاء کے دھلنے میں بھی ہو سکتا ہے کہ اب ہاتھ کو بغل ہی تک دھلے اور پیر کو گھٹنوں تک دھلنا شروع کر دیں، اسی طرح 3 مرتبہ کے بجائے 5 مرتبہ دھلے، یہ سب کا سب اسراف کے اندر آ جائے گا۔ فرماتے ہیں اہل علم نے وضو میں اسراف کو ناپسند کیا ہے، وَأَن، یہ اسی کا بیان ہے، وہ اسراف کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تجاوز کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے۔ تو عمل میں دونوں چیزیں آ گئی، جہاں تک کہ اعضاء آپ دھلتے تھے اور جے مرتبہ دھلتے تھے۔ چلیے روایت دیکھیے۔ باب لا تقبل صلاة بغير طهور. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ذرات. لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کوئی نماز بغیر پاکی کے قبول نہیں کی جائے گی۔ ترمذی شریف کے پہلے باب میں آپ اس کی پوری تشریح پڑھ چکے ہیں۔ ایک قبولیت ہوتی ہے سقوط فریضہ کے معنی میں، فرض ذمہ سے ساقط ہو جائے، ایک قبولیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں خوشنودی اور رضا میں ترقی کرنے کے معنی میں۔ یہاں لا تقبل لا تصح کے معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مطلق قابل قبول نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ فریضہ تو ساقط ہو جائے گا اور نماز اور لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ غلط طریقے پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ بات منسوب کر دی گئی کہ ان کے یہاں نماز جنازہ کے لیے وضو شرط نہیں ہے، اگر کوئی نماز پڑھ لے گا بغیر وضو کے تو نماز ہو جائے گی، البتہ ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن نماز کے لیے وضو کا شرط ہونا تمام حضرات کے نزدیک متفق علیہ ہے۔ تو لا تقبل الصلاۃ، کوئی بھی نماز، نکرہ تحت نفی آ رہا ہے، فرض نماز ہو، نفل ہو، واجب ہو، تنہا ہو، جماعت کی ہو، سری ہو، جہری ہو، صلاۃ مطلقہ ہو یا صلاۃ جنازہ ہو، صلاۃ کا لفظ جتنی چیزوں میں بولا جائے گا ان سب کے لیے وضو شرط ہے۔ بغیر طہور کے اندر تمام طہارتیں آ گئیں، طہارت حدث اصغر کی بھی آ گئی، طہارت حدث اکبر کی بھی آ گئی۔ جنوبی ہے تو غسل کرنا ضروری ہے، بے وضو ہے تو وضو کرنا ضروری ہے، اور اگر پانی میسر نہ ہو تو تیمم کرنا ضروری ہے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاۃ من احدث حتی یتوضا، محدث کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وضو نہ کر لے۔ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص حالت حدث میں نماز ادا کر لے تو نماز معلق رہے گی، جب وضو کر لے گا تو نماز مقبول ہو جائے گی، حالانکہ کسی کے نزدیک مراد نہیں ہے۔ نماز کے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، نماز وضو کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ صلاۃ من احدث، محدث کی نماز مقبول ہو جائے گی بعد میں وضو کرنے سے۔ اس لیے یوں کہا جائے گا کہ حتیٰ یتوضا، یہ لا تقبل کی غایت نہیں ہے بلکہ صلاۃ کی غایت ہے۔ لا تقبل صلاۃ من احدث حتیٰ یتوضا،
جو نماز وضو کر کے ادا نہ کی جائے وہ قبول نہیں ہوگی. تو یہ حتیٰ یتوضأ یہ غائب کس کی ہوئی؟ صلاۃ کی. یہ لا تقبل کی غائب نہیں ہے. لہذا نماز کے پہلے وضو کرنا ہوگا اور نماز حالت وضو میں ادا کرنا ضروری ہوگا. جب یہ بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی اور لفظ احدث آیا تو حضرموت کے ایک شخص نے کہا مل حدث یا ابا ہریرہ. اصل میں حدث اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو آدمی ہماری شریعت میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے وہ رد کر دیا جائے گا. حدوث نئی چیز کے پیدا ہونے کو بھی کہتے ہیں. حادث دنیا کو کہا جاتا ہے جو پہلے نہیں تھی پھر وجود میں آئی. تو یہاں جو صلاۃ من احدث میں حدث کا لفظ آیا ہے اس کا کیا مراد ہے؟ ایک سائل نے پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مجلس درس کے اندر. انہوں نے فرمایا فساء او زرات. فساء او زرات ہوا کا خارج ہونا چاہے بغیر آواز کے ہو یا آواز کے ساتھ ہو. یہ حصر نہیں ہے بلکہ ایک مثال دی جا رہی ہے کہ یہ حدث سے مراد نئی چیز کا پیدا ہونا نہیں ہے بلکہ نواقض وضو میں سے کسی چیز کا پایا جانا ہے. نواقض وضو میں پیشاب ہے، پاخانہ ہے اور اس سے ادنا درجے کی چیز محض ہوا کا خارج ہو جانا ہے. جب محض ہوا کے خارج ہو جانے سے وضو ٹوٹ جائے گا تو پیشاب اور پاخانے کے خارج ہونے سے، مزی اور ودی کے خارج ہونے سے بدرجہ اولیٰ وضو واجب ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں اور چیزیں بھی ہیں. بدن کے کسی حصے سے خون کا نکل جانا، دم سائل کا نکل جانا، قہقہا مار کر ہنسنا اور ایسی نیند غالب آ جانا کہ جس نے مسکہ زائل ہو جائے، انسان کا اپنے بدن پر قابو نہ رہے، بدن ڈھیلا پڑ جائے، یہ مختلف نواقض ہیں. تو یہاں فساء او زرات حصر کے طور پر نہیں ہے بلکہ بطور مثال بیان کیا جا رہا ہے. ایک لطیفہ سنا دوں. میں نے ابتدا میں اپنے گھر پر اپنے والدہ سے اور دادا سے قرآن پڑھ لیا، کچھ اردو پڑھ لی تھوڑی سی. پھر مدرسے میں مجھ کو داخل کیا گیا تو 1-2 مہینہ گزر چکا تھا اور درجہ 2 پرائمری میں داخلہ ہوا. پہلی گھنٹی تھی جغرافیہ کی. ماسٹر صاحب تھے ہمارے ماسٹر محمد طیب. جب ہم جا کے بیٹھے میرا پہلا دن تھا تو انہوں نے پچھلا سبق سننے کے لیے پوچھا شہر کسے کہتے ہیں؟ میری طرف اشارہ کر. میں نے کہا بنارس کو. ایک چھڑی لگائی انہوں نے بنارس کو. مجھے نہیں معلوم تھا کل کا کیا سبق ہے. پہلا دن تھا، اس میں تعریف تھی. شہر اس بستی کو کہتے ہیں جہاں زیادہ تر کچے مکانات ہوں، ریلوے اسٹیشن ہو، ڈاک خانہ ہو، اسپتال ہو اور بڑے بڑے مکانات ہوں. تعریف لکھی ہوئی تھی لیکن وہ مجھے معلوم نہیں تھی. تو میں نے جو مثال دی وہ مثال کو تعریف کی جگہ پر ذکر کر دیا. شہر کس کو کہتے ہیں؟ بنارس کو. یہ اسی طرح کا ہے کہ حدث کس کو کہتے ہیں؟ فساء اور زرات کو. یہ اس کا حصر نہیں ہے بلکہ اس کی ایک مثال ہے. اب یہ فساء اور زرات جو ہے ان دونوں کے اندر تعمیم اس لیے کی گئی ہے کہ اس کا خروج ناقض وضو ہے. بدبو کا محسوس ہونا یا آواز کا سنائی دینا یہ شرط نہیں ہے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے روایت آ رہی اس کی تشریح اسی کے ذیل میں ہوگی. چلیے معلوم ہوئے ہو گیا کہ نماز کی صحت کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی. جی باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال رقيت مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على ظهر المسجد فتوضأ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. باب فضل الوضوء، وضو کی فضیلت. وضو ازالہ حدث کے لیے کیا جاتا ہے، اس پر نماز کی صحت موقوف ہے، لیکن یہ صرف آلہ ہے یا خود یہ عبادت ہے اور اس پر کچھ اجر ملے گا، کوئی فائدہ مرتب ہوگا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو فی نفسہ بھی مطلوب ہے، یہ ایک عبادت ہے اور اس پر اجر و ثواب ملے گا، آخرت میں اس کا نفع ظاہر ہوگا. وفیہ الغر المحجلون،
اگر الغر المحجلون پڑھتے ہیں حالت رفعی میں تو یہاں فیہ مقدر نکالا جائے گا کہ وضو کی فضیلت کے سلسلے میں الغر المحجلون کو دیکھ لیا جائے، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ وضو کرنے والے قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ ان کے اعضائے وضو روشن ہوں گے۔ اور اگر وہ نسخہ لیتے ہیں جو حاشیے میں دیا ہے باب فضل الوضو والغر المحجلین، تو پھر اسی پر حذف ہو جائے گا کہ وضو کی فضیلت اور الغر المحجلون کی فضیلت۔ غر جمع ہے اغر کی، اور محجلون یا محجلین جمع ہے محجل کی۔ یہ اصل میں صفت گھوڑے کی، وہ گھوڑا کہ جس کی پیشانی کے اوپر سفیدی ہو اور جس کے چاروں پیر، جس میں 2 ہاتھ ہے 2 پیر ہے، یہ کھر کے اوپر کچھ دور تک سفید ہوں، ان کو پچ کلیانی کہا جاتا ہے۔ چاروں پیر کا ابتدائی حصہ نیچے کا سفید اور پیشانی کے اوپر سفیدی۔ ایسے گھوڑے بہت ہی وفا شعار، محنت کرنے والے، تیز رفتار، اپنے آقا کے خدمت گزار ہوتے ہیں، دیر تک دوڑنے والے، مصیبتوں میں کود پڑنے والے، یہ سب سے افضل گھوڑے ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن جو بہت بڑا مجمع ہوگا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اپنی امت کو محشر میں کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آثار وضو سے، جو نماز کے پابند ہوں گے، وضو کرنے والے ہوں گے، ان کے اعضاء وضو روشن ہوں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس نفسا نفسی کے عالم کے اندر وضو کے نتیجے میں انسان ممتاز ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے اندر آ جائے۔ یہ غرہ و تہجیل جو حاصل ہوگی یہ آثار وضو سے ہوگی، وضو کے نتیجے میں ہوگی۔ روایت دیکھیے، سعید ابن ابی ہلال نعیم مجمر سے یا نعیم مجمر سے، مجمر زیادہ راجح ہے، سے نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں رقیت مع ابی ہریرہ علی ظاہر المسجد، میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد کی چھت پر چڑھا، فتوضا، وہاں انہوں نے بیٹھ کر وضو کیا۔ وضو حدود مسجد میں نہیں کیا جاتا، ظاہر یہ ہے کہ کنارے پہ کوئی جگہ ہوگی جس کا پانی مسجد میں نہ گرتا ہوگا، وہاں بیٹھ کر انہوں نے وضو کیا۔ فتوضا قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اذا ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضو، میری امت کے لوگ بلائے جائیں گے قیامت کے دن اس حال میں کہ ان کا چہرہ روشن ہوگا اور ان کے اعضاء وضو روشن ہوں گے آثار وضو سے۔ اب یہ 2 معنی میں ہو سکتا ہے، یدعون یوم القیامتی اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے این الغر المحجلون، بھائی روشن چہرے روشن اعضاء والے کہاں ہیں، اس سے مراد یہی امت ہوگی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو پکارا جائے اس حال میں کہ یہ غرہ و تہجیل سے متصف ہوں، تو ندا میں غرہ و تہجیل کا تذکرہ نہیں ہوگا بلکہ جو منادہ ہوں گے ان کی یہ صفت ہوگی۔ اور یہ صفت کیوں آئے گی؟ وضو کے آثار سے۔ فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل، یہاں تک اس کے بعد فرمائے جس شخص سے تم میں سے ہو سکے کہ وہ اپنے غرہ کو طویل کرے تو ایسا کر لے۔ یہ حدیث مرفوع کا حصہ بھی ہو سکتا ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں روایت مختصر ہے، چھت کے اوپر جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کیا تو اپنا ہاتھ یہاں تک دھلا، پورے بازو سمیت اوپر کا بھی حصہ دھل لیا۔ ان کو یہ کیا کر رہے ہیں حضرت؟ تب انہوں نے یہ روایت سنائی کہ اعضاء وضو قیامت کے دن روشن ہوں گے، میں چاہتا ہوں کہ میرا یہاں تک روشن رہے۔ حضور نے فرمایا من استطاع ان یطیل غرته فلیفعل، جو اب تم میں سے اپنے غرہ کو طویل کر سکے وہ ایسا کر لے۔ اگر یہ حدیث کے الفاظ ہے تو آپ کا ارشاد ہے، اور یہ استنباط ہے اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو حدیث مکمل ہو گئی کہاں؟ من آثار الوضو پر۔ یہ کہتے ہیں چونکہ غرہ و تہجیل قیامت کی شناخت ہوگی اس لیے جس کے ہو سکے اپنے غرہ و تہجیل کو بڑھائے۔ لیکن یہ بات بھی دیکھنے کی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عمل مسجد کی چھت کے اوپر جا کے چھپ کے کیا ہے، کھلی جگہ پر یہ عمل نہیں کیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کہیں منقول نہیں ہے۔ اور ابھی یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ کریہ اہل العلم الاسراف فیہ وان یجاوزوا فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کے فعل سے تجاوز کرنے کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ تو اب اس میں 2 جہتیں ہو گئیں، ایک طرف غرہ و تہجیل کی فضیلت اور اس میں اضافہ کی نیت سے ہاتھ کو اوپر تک دھلنا، اور
دوسری جہت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے خلاف ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گنجائش تو سمجھ لی لیکن اس کی اشاعت کو پسند نہیں فرمایا. وہ جو پیچھے آیا تھا کہ من ترک بعد الاختیار مخافتا، کیا لفظ تھا؟ من ترک بعد الاختیار مخافتا ان یحصل فهم بعض الناس فیقع فی اشد منه، کہ کسی عمل کی حقیقت کو سمجھ نہ سکے اور کسی اس سے زیادہ شدید چیز میں جا پڑے اس لیے کہ اختیار کو ترک کرنا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع عام میں تو اختیار ترک کر دیا کہ لوگ کہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ سنت ہے اور اصل عمل اسی کے مطابق کرنا ہے، لیکن تنہائی میں جا کر کر لیا اس لیے کہ ان کے پیش نظر یہ چیز تھی کہ میرا غرہ کچھ زیادہ ہو جائے، لیکن عام طور سے اس کو مسنون قرار نہیں دیا گیا ہے. یہ ان کی حسن نیت کی بنا پر قابل قبول ہو گیا. بہرحال یہ اضافہ کرے کہ نہ کرے لیکن ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین، یہ تو متفق علیہ ہے. اور عنوان کیا ہے؟ فضل الوضوء والغر المحجلین من آثار الوضوء، کہ غرہ و تحجیل کی فضیلت اس سے ثابت ہو رہی ہے. چلیے. باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لا يتوضأ من الشك، لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، کوئی شخص صرف شک کی بنا پر وضو نہ کرے جب تک کہ یقین نہ ہو جائے. کس چیز کا وہ یقین نہ ہو جائے؟ وضو نہ ہونے کا. ایک ضابطہ ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، ایک حالت جو پہلے سے یقینی ہے اس میں صرف شک ہونے کی بنا پر یقین کا حکم زائل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے خلاف کوئی یقین نہ ہو جائے. ایک شخص باوضو ہے، اب اسے خیال ہو رہا ہے کہ میرا وضو ہے یا ٹوٹ گیا، یاد نہیں ہے، شک ہو رہا ہے، تو اس کو باوضو مانا جائے گا کیونکہ پہلے سے باوضو ہونا یقینی تھا اور وضو کا ٹوٹنا مشکوک ہو گیا. اور ایک شخص وہ ہے جو استنجا کر کے آیا، اب اسے یاد نہیں کہ میں نے وضو کیا کہ نہیں کیا، وہ بے وضو مانا جائے گا کیونکہ استنجا کرنے سے وضو کا ٹوٹنا یقینی ہو گیا اور وضو کرنا مشکوک ہے. تو اس کو فرما رہے ہیں کہ لا یتوضأ من الشک، ایک کوئی باوضو شخص صرف اس شک کی بنا پر کہ میرا وضو نہیں رہا وضو نہ کرے حتی یستیقن، جب تک کہ وضو نہ ہونے کا یقین نہ ہو جائے. یہ حکم وجوبی بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اگر کوئی شخص وضو علی الوضو کے طور پر احتیاطاً وضو کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتداءً عمل یہی تھا کہ آپ ہر نماز کے لیے تازہ وضو فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آ رہا ہے کہ حضور ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے اور ہم لوگ ایک وضو سے کئی نماز ادا کر لیا کرتے تھے. تو ظاہر بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کرنا اس بنیاد پر نہیں تھا کہ ہر مرتبہ آپ کو وضو ٹوٹ جاتا تھا، یہ وضو علی الوضو تھا. تو اگر کوئی وضو علی الوضو کے طور پر وضو کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو لازم سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے اور محض شک کی بنا پر دوسرا وضو واجب نہیں ہوتا. روایت دیکھیے. وبی قال حدثنا علی، یہ علی ابن عبداللہ المدینی ہے. قال حدثنا سفیان، یہ کون سے سفیان ہے؟ سفیان ابن عیینہ ہے. اصل میں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سفیان ابن عیینہ اور سفیان ثوری یہ دونوں ہم استاذ بھی ہیں، ہم تلامذہ بھی ہیں، ہم عصر بھی ہیں. دونوں کو استاد بھی مشترک، دونوں کے تلامذہ بھی مشترک، دونوں کا زمانہ بھی مشترک. اس لیے بسا اوقات متعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہاں سفیان سے مراد کون ہے، لیکن عموماً سفیان ابن عیینہ کو سفیان کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے اور سفیان ثوری کو یا تو سفیان ثوری یا صرف الثوری کہہ کے یاد کرتے ہیں امتیاز کے لیے. صرف الثوری کہیں گے تو سفیان ثوری ہوں گے اور سفیان ثوری مراد ہوں گے تو سفیان الثوری کہیں گے، اور صرف سفیان بولیں گے تو عموماً سفیان ابن عیینہ مراد ہوتے ہیں. یہاں وہی مراد ہیں. قال حدثنا الزہری، اب زہری کے آگے دو طریق ہے.
عن سعید بن المسیب. ایک تو امام زہری کو یہ روایت ملی ہے سعید بن مسیب سے، دوسرے ملی ہے عباد ابن تمیم سے عن عمہ، اور اب وہ دونوں نقل کرتے ہیں سعید ابن مسیب اور عباد ابن تمیم، عباد ابن تمیم کے چچا سے. یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عاصم مازنی. عبداللہ ابن زید نام کے دو صحابی مشہور ہیں، ایک عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی جو صاحب الاذان کہلاتے ہیں، جن سے اذان کی روایت مروی ہے، اور ایک عبداللہ ابن زید ابن عاصم مازنی انصاری صحابی ہیں، یہ صاحب الوضو کہلاتے ہیں، ان سے وضو کی روایتیں مروی ہیں. یہ حضرت عباد ابن تمیم راوی حدیث کے چچا ہیں، اور یہ محدثین کے درمیان اتنے معروف ہیں، یہ رشتہ معروف ہے کہ عباد ابن تمیم کے چچا کون ہے؟ عبداللہ ابن زید ابن عاصم کے نام کی ضرورت محسوس نہیں کہ امی کہنے پر اکتفا کر لیا. یہاں پر جو یہ نہیں کہا حدثنا زہری عن سعید المسیب و عباد بن تمیم، دونوں کو ایک ساتھ ذکر کرنے کے بجائے درمیان میں وہ عن کا اضافہ کر دیا، الگ الگ ذکر کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے جو عن عمہ آ رہا ہے یہ ضمیر صرف عباد کی طرف لوٹ رہی ہے. اگر دونوں کو معطوف علیہ کر دیتے عن سعید المسیب و عباد بن تمیم عن عمہ، تو معطوف علیہ مل کر ایک ہو جاتے. چچا کی ضمیر لوٹتی صرف ایک کی طرف، یہ غلط ہوتا. اس لیے سعید بن مسیب کا ذکر مکمل کر کے پھر عباد بن تمیم کا ذکر کر کے عن عمہ کہہ کے ضمیر لوٹائی کس کی طرف؟ عباد بن تمیم کی طرف. استاد دونوں کے ہیں، سعید بن مسیب کی روایت بھی عباد بن تمیم سے، اور نہیں سے عبداللہ ابن زید ابن عاصم سے، اور عباد بن تمیم کی روایت بھی انہی سے. تو اب انہو کی ضمیر کہاں لوٹی؟ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عاصم کی طرف. انہو شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل الذی یخیل الیہ. یہ لفظ دو طرح پڑھا گیا اور دونوں صحیح ہے، شکا اور شکیہ. اگر شکا پڑھیں گے تب تو ہو کی ضمیر لوٹے گی عن کی طرف، اور اگر شکیہ پڑھیں گے تو یہ ضمیر شان ہوگی. اس صورت میں ترجمہ کیا ہوگا کہ عبداللہ ابن زید ابن عاصم یہ بیان کرتے ہیں کہ شکایت کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کی کہ جس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ نماز میں کچھ محسوس کر رہا ہے، پچھلے راستے سے کچھ کھدر پھدر ہو رہا ہے، لگتا ہے کہ ہوا خارج ہو گئی، محسوس ہو رہا ہے، یوں شک سا ہو رہا ہے. اگر شکیہ پڑھیں گے تو شکایت کرنے والے کا نام ذکر نہیں ہے. کسی نے شکایت کی، ہو سکتا ہے کہ جو مبتلا تھا اسی نے شکایت کی ہو، یا خود عبداللہ ابن زید ابن عاصم نے شکایت کی، یا کسی تیسرے نے کی ہو. اس صورت میں شکایت کنندہ کی تعین نہیں ہے. اور اگر شکا پڑھیں گے تو شکایت کرنے والے کون ہوں گے؟ خود عبداللہ ابن زید ابن عاصم. بہرحال شکایت یہ ہے کہ ایک شخص نماز کے اندر یخیل، خیال سا ہوتا ہے، یقین نہیں ہے، خیال گزرتا ہے کہ کچھ ہو گیا. نیچے لکھا ہے خارجن عن الدبر، پچھلے راستے سے کچھ نکلتا ہوا محسوس کرتا ہے، شک سا ہوتا ہے، خیال سا آتا ہے. قال لا ينفتل، یا فرمایا لا ينصرف، نکلے گا نہیں، لوٹے گا نہیں، نماز توڑے گا نہیں، حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، جب تک کہ اسے یقین نہ ہو جائے خروج ریح کا. اب خروج ریح کی عام متن دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو آواز پیدا ہو یا بدبو محسوس ہو. تو یہاں یسمع صوتا او یجد ریحا یہ قائم مقام ہے حتی یستیقن کا. یہ مراد نہیں ہے کہ پورا یقین ہے، احتیاط کے ساتھ ہوا خارج کر دی، نہ آواز پیدا ہوئی نہ بدبو، اس لیے کہ خود جس کی ہوا خارج ہوتی اس کو بدبو محسوس نہیں ہوتی. تو بدبو محسوس ہوئی، نہ آواز سنائی دی، تو کہ میرا وضو تو ٹوٹا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نہ آواز آئی نہ بدبو پیدا ہوئی. بہت سے نوجوان حرم کے اندر لیٹے رہتے ہیں اور خراٹا مارتے رہتے ہیں. ادھر اقامت بھی کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے. ایک عرب نوجوان لیٹا ہوا تھا اور اقامت سے اٹھا، کسی نے اس سے کہا توضا، اس نے کہا لیما، پہلی کر لیا، نے کہا نمتا. قال هل سمعت صوتا او وجدت ريحا، هل سمعت صوتا او وجدت ريحا، بدبو سے معلوم ہے آواز سنائی دی تھی. کہ جا بھیا تیرا مسئلہ تیرے ساتھ. یہ ظاہر پرستی کا انجام ہے کہ تفقہ سے خالی ہو کر صرف الفاظ کے پیچھے لاٹھی لے کر دوڑتے ہیں، تو اس کا یہی انجام ہوتا ہے. تو اس پر اتفاق ہے کہ نیچے لکھا بھی ہے معنی
حتی یتیقن الحدث یسمع صوتا یسمع ریحا، حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ یقین ہو جائے. اور یہ نماز کی حالت میں جو حدث ہو سکتا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. اور سوال بھی اسی کے بارے میں کچھ محسوس کر رہا ہے، ورنہ وضو تو پیشاب سے بھی، پاخانے سے بھی اور خون نکلنے سے بھی وضو ٹوٹتا ہے. لیکن نماز پڑھتے ہوئے آدمی کو جو چیز محسوس ہوگی وہ یہی ہو سکتی ہے کہ محسوس ہو کہ ہوا خارج ہو رہی ہے. سوال اسی کے بارے میں تھا، لہٰذا جواب اسی کے بارے میں دیا جا رہا ہے. تو حدث کو ان دو چیزوں میں محدود نہیں کیا جا رہا ہے. جی باب التخفيف في الوضوء. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال اخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى، وربما قال استجع حتى نفخ ثم قام فصلى. ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة ليلا فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله، وقام يصلي فتوضأت نحوا مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره، وربما قال سفيان عن شماله فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله ثم استجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمرو إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو سمعت ويد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. باب التخفیف فی الوضوء. وضو کے اندر تخفیف کا بیان. اوپر وضو کامل کا بیان تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آیا تھا کہ وہ توضأ ثلاثاً کی تین مرتبہ آپ نے اعضاء کو دھلا. اور آگے اسباغ فی الوضو کی روایتیں بھی آ رہی ہیں، کامل وضو کرنا جس پر غرہ و تحجیل کی فضیلت حاصل ہوتی ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی باوضو ہے اور ایک نماز اس سے ادا کر چکا ہے اپنے وضو سے، اب تازہ وضو کر رہا ہے، تو فرماتے کہ اس تازہ وضو کے اندر اتنا زیادہ اہتمام ضروری نہیں ہے. کبھی پانی کی قلت ہوتی ہے، تھوڑا پانی اسی میں وضو کرنا ہے. کبھی جماعت شروع ہو چکی ہے، نماز ختم ہونے والی ہے، اور وضو اگر بہت اہتمام سے مکمل کرے گا، تین مرتبہ دھلے گا، رگڑے گا، ملے گا، تو جماعت چھوٹ جائے گی. ان عوارض کی بنا پر اگر کوئی ہلکا وضو کرتا ہے تو اس کی گنجائش ہے. اور ہلکا وضو کرنے کی صورت کیا ہے کہ جن اعضاء کا ایک مرتبہ دھلنا فرض ہے اور 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ افضل ہے، اس کو 1 مرتبہ دھلنے کو بھی اکتفا کر لیا جائے. اسی طرح اگر وضو علی الوضو ہو رہا ہے تو دلک کا اہتمام نہ کرے، بہت رگڑنے ملنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وضو تو پہلے سے موجود ہے. چنانچہ آگے روایت آ رہی ہے یقللہ و یخففہ کی، تقلیل و تخفیف. تو تقلیل کے اندر تو ہو جائے گا اعضاء وضو کا دھلنا کم، اور تخفیف کے معنی ہو جائیں گے یعنی 3 مرتبہ کے بجائے 1 مرتبہ دھل لینا. اور تخفیف کا معنی کیا ہو جائیں گے؟ رگڑنے میں زیادہ اہتمام نہیں کیا گیا. تو بوقت ضرورت تخفیف فی الوضو کی بھی گنجائش ہے، جس کی صورتیں میں نے بیان کر دی. یا تو وضو علی الوضو ہو، یا پانی کی قلت ہو، یا وقت کے اندر تنگی ہو. روایت دیکھیے، حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان عن عمرو. سفیان ابن عیینہ عمرو بن دینار سے نقل کر رہے ہیں. قال اخبرنی قریب عن ابن عباس. عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ قریب نے جو عبداللہ ابن عباس کے مولا ہیں، وہ عبداللہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے حتی نفخ، یہاں تک کہ ناک سے آواز نکلنے لگی. ثم صلی، پھر اٹھے اور نماز ادا کر لی. یہ ابھی روایت مکمل نہیں ہوئی ہے، وہ حصہ تخفیف والا آگے آ رہا ہے. اسی روایت کے اندر وربما قال، اور کبھی نامہ کے بجائے استجع کا لفظ استعمال کیا سفیان نے. سفیان ابن عیینہ کے یہاں روایات کے الفاظ میں بار بار نقل کرنے میں فرق پڑتا تھا. کبھی تقدیم تاخیر ہو گئی، کبھی اختصار ہو گیا، کبھی تفصیل ہو گئی. تو وہی واقعہ ہے، اسی کو بیان کر رہے ہیں. کبھی کہا کہ نام حتی نفخ، کبھی کہا استجع حتی نفخ، لیٹ گئے یہاں تک کہ ناک سے آواز آنے لگی. ثم قام فصلی، وہاں صرف ثم صلی تھا،
یا قام فصلی کہ آپ اٹھے اور آپ نے نماز ادا کی، یعنی نماز پڑھ کر آئے تھے عشاء کی اور لیٹ گئے تھے، اور پھر اٹھ کر دوبارہ تازہ وضو نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا وضو نیند کی بنا پر ٹوٹتا نہیں ہے، جیسا کہ اسی روایت کے بالکل آخر میں آ رہا ہے. ثم حدثنا بن سفیان مرۃ بعد مرۃ. علی بن مدینی کہتے ہیں کہ پھر ہم سے بیان کیا سفیان نے مرۃ بعد مرۃ، بار بار عمرو ابن قریب سے نقل کرتے، عمرو ابن دینار سے نقل کرتے ہوئے، وہ قریب سے نقل کرتے ہوئے عبداللہ ابن عباس سے اب کہ پوری روایت نقل کی. یعنی کبھی تو صرف اتنا ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے پھر اٹھ کر نماز ادا کی، کبھی اس پورے واقعے کو ذکر کیا. تو پورا واقعہ یہ ہے. کیا نقل کیا؟ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہ میں نے اپنے خالہ میمونہ کے یہاں ایک رات گزاری. اب یہ آگے کا جو لفظ ہے فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایک اس کا فنام النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن پہلی دو روایتوں اور آگے جو آ رہا ہے اس کی روشنی میں نام کا نسخہ زیادہ مناسب ہے. قام کے بجائے نام پڑھنا زیادہ مناسب ہے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت سو گئے، فلما کان فی بعض اللیل قام، جب کچھ رات گزر گئی تو پھر اٹھے. اگر پہلی جگہ بھی قامہ ہی ہے تو پھر دوسری مرتبہ قیام اسی کی صرف تشریح ہو جائے گی، سونے کا اشارہ نہیں ہوگا، مقصد اسی کو بیان کرنا ہے. اس لیے نسخہ زیادہ مناسب کون سا ہے کہ عشاء کے بعد آپ سو گئے اور جب کچھ رات گزر گئی تو آپ اٹھے اور آپ نے وضو فرمایا من شن معلق، لٹکے ہوئے مشکیزے سے. شن کہتے ہیں چمڑے کے پرانے مشکیزے کو جو کمرے میں لٹکا ہوا تھا، اس سے پانی لے کر آپ نے وضو کیا. خفیفاً، ہلکا وضو. یخففہ عمر ویقللہ، اس کو عمرو ابن دینار بیان کرتے تھے تقلیل اور تخفیف کے ساتھ. تقلیل اور تخفیف کیا ہے؟ ایک ہے ابن المنیر نے اس کی تشریح کی ہے یخففہ اے لا یکثر الدلک ویقللہ اے لا یزید علی مرۃ. تخفیف کیا چیز ہوئی کہ بہت رگڑا نہیں، کیونکہ وضو تو آپ کو باقی تھا، نماز پڑھ کر آئے تو استنجا کیا نہیں تھا اور سونے سے آپ کو وضو ٹوٹتا نہیں، اس لیے آپ یہ وضو علی وضو کر رہے تھے تو آپ نے بہت مل کرے وضو نہیں کیا. اور تقلیل کا مطلب کیا؟ تین مرتبہ دھلنے کا اہتمام نہیں فرمایا، ایک یا دو مرتبہ بھی اکتفا کر لیا. وقام یصلی، پھر کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے. فتوضأت نحوا مما توضأ، پھر میں نے بھی تقریباً ویسا ہی وضو کیا جیسا حضور نے کیا تھا. آپ نے کیوں اتنا کیا؟ اس لیے کہ سوئے نہیں تھے، یہ تو گئے ہی تھی اس مقصد کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے عمل کو دیکھے، اس لیے لیٹے تو تھے لیکن یہ سوئے نہیں تھے. آپ کو اٹھنے کو بھی دیکھا، وضو کرنے کو بھی دیکھا، تقریباً ویسا ہی وضو میں نے بھی کیا. یہ ادب ہے، نحون کہہ رہے ہیں، مثلہ نہیں کہہ رہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی مکمل مماثلت مشکل ہوتی ہے. پھر میں آیا اور میں آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا. اور کبھی سفیان نے بجائے یساری کے شمالی کہا ہے، تو معنی دونوں کا ایک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو پھیر کر لیا اپنی داہنی جانب. پھر اللہ کی جتنی مرضی تھی آپ نے نماز پڑھی. یہاں رکعت کی تعین نہیں کر رہے، بس نماز پڑھنے کو بیان کر رہے. پھر لیٹ گئے، یہاں تک کہ سو گئے، یہاں تک کہ ناک سے آواز نکلنے لگی. پھر آیا منادی آپ کے پاس، یعنی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ ابن ام مکتوم، باری باری دونوں مؤذن ہوا کرتے تھے. فجر کی نماز کی اطلاع دینے کے لیے آ گئے کہ حضرت فجر کی نماز کا وقت ہو گیا. فآذنہ بالصلاۃ، آپ کو نماز کی اطلاع دی. فقام معہ الی الصلاۃ فصلی ولم یتوضأ، آپ ان کے ساتھ اٹھے اور آپ نے نماز پڑھائی. یہ وضو نہیں کیا کیونکہ آپ کا پہلا وضو باقی تھا، اس درمیان آپ نے استنجا وغیرہ نہیں کیا تھا. قلنا لعمر، جب یہ روایت عمرو بن دینار نے بیان کی سفیان ابن عیینہ سے، تو سفیان کہتے کہ ہم نے عمرو سے یہ کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سوتی تھی، دل نہیں سوتا تھا، بیدار رہتا تھا. تو عمرو بن دینار نے اس کی تائید کی، کہا ہاں صحیح ہے. سمعت عبید بن عمیر یقول، میں نے عبید بن عمیر سے سنا وہ کہتے تھے رؤیا الانبیاء وحی، انبیاء علیہ السلام کی نیند وہی ہوتی ہے، ان کا خواب وہی ہوتا ہے، اور خواب حالت نوم کے اندر دیکھا جاتا ہے، اور وہی کی حفاظت اور اس کا تیقن ضروری ہے. تو اگر قلب بھی سو جائے گا
تو جو وحی نازل ہوگی اس کی حفاظت نہیں ہو پائے گی۔ اب اس کی دلیل کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی ہوتا ہے؟ یہ آیت ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے آ کر اپنے صاحبزادے سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو جواب میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ نہیں کہتے تو خواب کی بات ہے، اس کا کیا اعتبار؟ کیا کہا تھا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ کی طرف سے آپ کو جو حکم دیا گیا اس پر عمل کر لیجئے۔ پھر خود ابراہیم علیہ السلام اگر خواب یقینی نہ ہوتا، وحی کے درجے میں نہ ہوتا، اللہ کا حکم نہ ہوتا، تو بیٹے کو ذبح کرنے کا اقدام نہ کرتے۔ ان کے بس میں جتنا تھا وہ کر گزرے، اس لیے کہ اس کو یقینی امر الہی سمجھا تھا۔ معلوم ہو کہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اور خواب آتا ہے حالت نوم کے اندر، تو اگر نوم غفلت کی ہوگی تو وحی کی حفاظت نہیں ہو پائے گی۔ چلیے، باب إسباغ الوضوء. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما إسباغ الوضوء الإنقاء. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبق الوضوء فقلت الصلاة يا رسول الله؟ فقال الصلاة أمامك. فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبق الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما. اسباغ الوضو، وضو کو کامل کرنا، تام کرنا۔ اسباغ کے 3 درجے ہیں، حاشیے میں دیا ہوا ہے۔ ایک اسباغ فرض ہے، وہ یہ ہے کہ جن اعضاء کا دھلنا فرض ہے پورے اعضاء کو دھلا جائے، کوئی حصہ سوکھا نہ رہ جائے، پورا چہرہ، دونوں ہاتھ کی انگلیوں سمیت اور دونوں پیر ٹخنوں سمیت، ایک بال کے برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہ جائے، کم سے کم 1 مرتبہ ان کا دھلنا فرض ہے۔ یہ اسباغ یعنی عضو مغسول کے پورے کو دھلنا، یہ فرض ہے۔ نمبر 2 سنت ہے، وہ سنت کیا ہے؟ الغسل ثلاثاً، کہ 1 مرتبہ دھلنے پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ 3 مرتبہ دھلا جائے، یہ بھی اسباغ ہے، اسباغ سنت ہے۔ اور تیسرا اسباغ الاطالہ، جتنے مقدار کا دھلنا فرض ہے اس سے کچھ زیادہ دھل لیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ لازم نہیں ہے، صرف اطالہ غرہ کے نیت سے میں یہ عمل کر رہا ہوں، ورنہ وہ زیادتی علی سنت ہو جائے گی۔ اس نیت سے اگر اضافہ کر رہا ہے کہ میرا غرہ بڑا ہو جائے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے عمل سے اس کا جواز ثابت ہوتا ہے، اس کو مستحب کا درجہ دیا جائے گا۔ قال ابن عمر اسباغ الوضوء الانقاء، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حدیث میں جہاں اسباغ وضو کا تذکرہ آتا ہے اس سے مراد صفائی کرنا ہے، یہ تشریح باللازم ہے، یعنی جب رگڑ کر اور اعضاء کو 3 مرتبہ اہتمام سے دھلے گا تو یقیناً صفائی ہو جائے گی۔ تو اسباغ کا اصلی معنی تو ہو گیا پورے اعضاء کو دھلنا اور 3 مرتبہ دھلنا، اور جب پورے اعضاء کو دھلے گا اور 3 مرتبہ دھلے گا تو صفائی تو ہو ہی جائے گی۔ تو جو چیز نتیجے میں حاصل ہونے والی تھی اس کو تشریح کے طور پر ذکر کر دیا۔ روایت یہ قریب مولا ابن عباس ہے، اسامہ ابن زید سے نقل کر، یہاں بھی صحابی کی روایت صحابی سے ہے، جیسے پیچھے عبداللہ ابن عباس کی روایت حضرت عمر سے آئی تھی، یہاں اسامہ ابن زید سے آ رہی ہے۔ اسامہ ابن زید یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں وہی مقام رکھتے تھے جو حضرت حسن و حسین کا درجہ تھا، کیونکہ یہ بیٹے ہیں کس کے؟ حضرت زید ابن حارثہ کے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ جب آیت نازل ہوئی وَادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تب ان کا نام زید ابن حارثہ پڑا، ورنہ اس کے پہلے یہ زید ابن محمد کہے جاتے تھے۔ ان کے لڑکے اسامہ ابن زید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ سے بھی اسی طرح کا معاملہ پیار دیتے تھے جیسا حسن و حسین کو، یہ بہت قریبی تھے حضور سے۔ اور مرض وفات میں جو لشکر آپ نے ترتیب دیا تھا غزوہ موتا کے بعد اس کا بدلہ لینے کے لیے، اس کا امیر اس کو بنایا تھا، انہی اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کو۔ تو عبداللہ ابن عباس اسامہ ابن زید سے نقل کرتے ہیں، یہ بہرحال عبداللہ ابن عباس سے بڑے تھے، اس لیے کہ عبداللہ ابن عباس حضور کی حیات میں بالغ نہیں ہوئے تھے، اور اسامہ ابن زید کو حضور کی حیات میں امیر لشکر بنایا گیا ہے، چاہے 16 ہی سال کی عمر رہی ہو،
لیکن اس سے عمر نے بڑے تھے تو یہ ان سے روایت لے رہے ہیں. انہو سمعہ، عبداللہ ابن عباس نے اسامہ ابن زید سے سنا، وہ کہتے تھے. اس میں بیان کیا جا رہا ہے حج کا واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات سے کوچ کیا. اس وقت اسامہ ابن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر ردیف کے طور پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ حاجی 9 ذی الحجہ کو ظہر اور عصر کی نماز اول وقت میں عرفات میں ادا کر کے غروب آفتاب تک دعا میں مشغول رہتا ہے، اور غروب آفتاب کے بعد بغیر مغرب پڑھے ہوئے وہاں سے مزدلفہ کے لیے کوچ کرنا ہوتا ہے. اور مزدلفہ میں پہنچ کر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء ادا کرنی ہوتی جمع تاخیر کے ساتھ. اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ فرمایا عرفات سے یہاں تک کہ جب راستے میں گھاٹی کے اندر پہنچے، درہ کوہ، پہاڑوں کے درمیان جو گھاٹی ہوتی وہاں جب پہنچے تو نزل، آپ اترے سواری سے، فبالا، استنجا کیا، ثم توضا، پھر وضو کیا، لیکن لم یسبغ الوضوء، اہتمام سے جیسے آپ 3 مرتبہ اعضاء کو دھلا کرتے تو اس طرح نہیں کیا، بلکہ مختصر وضو کیا، ایک مرتبہ دھلنے پر اکتفا کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اس وضو سے نماز نہیں پڑھنی ہے، ابھی پورا راستہ طے کر کے مزدلفہ پہنچنا ہے، اور وہاں عشاء کا وقت شروع ہونے کے بعد عشاء کی مغرب کی نماز ادا کرنی ہے. بس آپ کی عادت تھی کہ جب بھی استنجا کرتے تو وضو کر لیتے، جس کو وضو اسلام کہا جاتا ہے. اب بڑوں کا یہی طریقہ ہے کہ ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کی جائے، کم سے کم یہ کہ جب استنجا کرے تو تازہ وضو کرے، جب تک وہ وضو باقی اتنی دیر تک کم سے کم آدمی باوضو رہے گا اور اس کی برکتیں حاصل کرے گا. تو آپ نے وضو فرمائے، اسباغ نہیں کیا. فقلت الصلاۃ یا رسول اللہ، میں نے کہا حضرت نماز، کیونکہ غروب آفتاب کے بعد نکلے تھے مزدلفہ وہاں عرفات سے اور مغرب کا وقت ہو چکا تھا. حضرت نماز، عارفہ والصلاۃ امامک، نماز تمہارے آگے ہے، یعنی مزدلفہ پہنچ کر نماز ادا کریں گے یا نہیں پڑھیں گے، آج کا یہی حکم ہے. پھر آپ سوار ہو گئے، چونکہ اترے تھے استنجا کے لیے وضو کے لیے، پھر سواری پر سوار ہو گئے. پر جب آپ مزدلفہ پہنچے تو اترے، آپ نے وضو فرمایا، فأسبغ الوضوء، اور کامل وضو فرمایا، کیونکہ یہ وضو نماز ادا کرنے کے لیے. پھر اقامت کہی گئی نماز کی، آج مغرب کی نماز پڑھی. پھر بیٹھایا ہر آدمی نے اپنے اونٹ کو اس کے ٹھکانے پر. مغرب تو پڑھ لی گئی جلدی سے، اور اس کے بعد ابھی رات باقی تھی، تو اب اونٹنی کو بیٹھاؤ، اس کا سامان اتارو اور ٹھکانہ بناؤ، پھر عشاء کی نماز ادا کی جائے. ثم اقیمت العشاء فصلی والمصلی بینہما، پھر عشاء کی اقامت کہی گئی، آپ نے نماز ادا فرمائی اور ان دونوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی. مسئلہ یہی ہے کہ اگر مغرب کا سلام پھیرتے ہی فوراً کھڑے ہو کر عشاء کی نماز پڑھیں گے تو پھر اس میں درمیان میں اقامت نہیں ہے. لیکن اگر وقفہ ہو جائے کھانے پینے کے لیے، استنجا وضو کے لیے یا سواری وغیرہ کے بیٹھانے کے لیے، تو دوبارہ اقامت کہی جائے گی. بہرحال یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں دونوں چیز آ گئی، عدم اسباغ بھی آ گیا اور اسباغ بھی آ گیا. چلیے، باب غسل الوجه باليدين، باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبر ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه وأخذ غرفة من ماء فتمضض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها يعني رجله اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. چہرے کو دھلنا دونوں ہاتھوں سے ایک چلو سے. دو چیزیں ہوئی، برتن کے اندر پانی ہے، اس میں سے ایک ہاتھ ڈال کر ایک لب پانی نکالا، پھر اس کے ساتھ دوسرا ہاتھ اس کے ساتھ شامل کر لیا اور اس سے چہرے کو دھلا. تو پانی کی مقدار تو ہو گئی غرفتن واحدتن، ایک مرتبہ ہاتھ ڈال کر جو پانی نکالا جائے گا وہ غرفتن کہلائے گا، فا کے فتحہ کے ساتھ. اور جب اس کے ساتھ دونوں کو ملا لیا تو یہ بالیدین ہو گیا. تو غسل الوجہ بالیدین، دھلنے کے وقت دونوں ہاتھ ہیں اور پانی لینے کے وقت ایک ہاتھ ہے. یہی مسنون ہے کیونکہ اسراف سے بچیں گے اسی کے اندر. اس روایت میں زید بن اسلم عطا ابن یسار سے نقل کرتے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
عبداللہ ابن عباس کا عمل بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے وضو کیا، اپنے چہرے کو دھلا. کیسے دھلا؟ پانی میں سے ایک چلو لیا، اس سے وضو کیا. پہلے شروع سے بتلا رہے ہیں. اخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق. انہوں نے چلو لیا پانی کا، اس سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا. یہ مستقل مسئلہ آگے آ رہا ہے، مضمضہ و استنشاق کی تفصیل، کہ ایک ہی چلو میں دونوں عمل کیا جائے گا یا الگ الگ پانی لیا جائے گا، اور مضمضہ و استنشاق کو ملایا جائے گا یا الگ الگ رکھا جائے گا. یعنی 3 مرتبہ کلی، 3 مرتبہ استنشاق، یا ایک کلی ایک استنشاق، ایک کلی ایک استنشاق، ایک کلی ایک استنشاق. 6 شکلیں بنتی ہیں، اس کا بیان آگے آ رہا ہے. یہاں اس کو بھی مت دیکھیے، ابھی صرف اتنا دیکھیے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے چہرہ دھلنے سے پہلے مضمضہ و استنشاق کیا. ثم اخذ، اس لیے کہ بیان یہی کرنا ہے راوی کو اصل میں. پھر لیا انہوں نے ایک چلو پانی اور جعل بها ہاکذا، اور اس کے ساتھ ایسے کیا. ہاکذا کا بیان کر رہے ہیں، اضاف الی یدہ الاخری، ایک چلو پانی لے کر اس کے ساتھ دوسرے ہاتھ کو جوڑا، اور ان دونوں سے، اگر بہما کہتے ہیں تب تم ضمیر لوٹے گی یدین کی طرف، اب بہا کہتے ہیں ضمیر لوٹے گی غرفہ کی طرف. اس ایک چلو پانی سے اپنے چہرے کو دھلا. پھر ایک چلو پانی لیا، اس سے دائنے ہاتھ کو دھلا. پھر ایک چلو پانی لیا، اس سے بائیں ہاتھ کو دھلا. پھر ایک اپنے سر کا مسح کیا. پھر ایک چلو پانی لے کر اپنے دائنے پیر پر ڈالا، اس کو دھلا. پھر ایک چلو پانی لیا اور اس سے دھلا. اس میں رجلہ الیسریٰ کا لفظ روایت کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن یہ متعین ہے کہ سب سے آخری عمل وہی بچا تھا، تو آخری چلو سے بائیں پیر کو، اس لیے راوی کہتے ہیں یعنی رجلہ الیسریٰ، بائیں پیر کو ایک چلو پانی سے دھلا. پھر فرمانے لگے، ابھی تک تو حدیث موقوف ہے، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا عمل ہے، لیکن آگے کہتے ہیں ثم قال هكذا رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے. اب یہ حدیث مرفوع ہو گئی. بہرحال جو ترجمۃ الباب ہے وہ یہ ہے کہ ایک چلو پانی لے کر دوسرا ہاتھ اس کے ساتھ ملا کر اس سے چہرے کو دھلا. عبداللہ ابن عباس کے عمل میں یہ چیز شامل ہے. اب پھر کہنے میں نے ایسے ہی حضور کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس سے معلوم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح وضو کیا ہوگا کہ ایک چلو پانی لے کر دونوں ہاتھ ملا کر چہرہ دھلا ہوگا. چلیے. باب التسمية على كل حال وعند الوقاء. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي جعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره. باب کا مقصد یہ بتلانا ہے کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ کر لینی چاہیے، لیکن وضو کے سلسلے میں بسم اللہ کے سلسلے میں کوئی روایت ان کے پاس مضبوط نہیں ہے. مضبوط تو کیا ہوتی؟ ترمذی شریف میں آپ نے پڑھ لیا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو کے سلسلے میں کوئی مضبوط روایت نہیں ہے، اگرچہ اس کے باوجود امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو کے شروع میں بسم اللہ کرنا ضروری ہے، اور اسحاق ابن راہویہ کے نزدیک اگر قصداً بسم اللہ چھوڑ دے گا تو وضو ہی نہیں ہوگا. لیکن سند کے اعتبار سے کوئی روایت مضبوط نہیں ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استحباب ثابت کرنے کے لیے یہ باب قائم کر رہے ہیں، مگر روایت کوئی ہے نہیں، اس لیے تو یہ نہیں کہہ رہے کہ باب التسمیۃ عند الوضو، کیونکہ وضو کے وقت بسم اللہ کی کوئی روایت نہیں ہے. تو ایک عام حکم بیان کیا، باب التسمیۃ علی کل حال، ہر حال میں بسم اللہ پڑھنا، ہر اچھے کام کو بسم اللہ پڑھنا، مگر اس سلسلے میں بھی کوئی روایت نہیں ہے. تو کہا وعند الوقاء، جمعہ کے وہ بھی بسم اللہ پڑھنا. اب تیسرے زینے پر پہنچا دیا اس کو. جمعہ جو بظاہر موقع ذکر نہیں ہے، قضاء شہوت کا موقع ہے، جب اس وقت بسم اللہ ثابت ہو جائے گی تو اور دیگر اعمال کے موقع پر بدرجہ اولیٰ ثابت ہو جائے گی، اور جب اور اعمال میں ثابت ہو جائے گی تو وضو جو من وجہ ازالہ حدث کا اعلیٰ ہے، من وجہ عبادت ہے، اس میں بدرجہ اولیٰ بسم اللہ کا ثبوت ہو جائے گا. تو وقاء سے ثابت کیا ہے علی کل حال، اور عند کل حال سے ثابت کیا ہے عند الوضو. التسمیۃ علی کل حال، ہر اچھے حال میں بسم اللہ پڑھنا، اور جمع کے وقت میں یعنی جمع کا ارادہ کرنے کے بعد، صحبت کا ارادہ کرنے کے بعد، اور اسی کی روایت لا رہے ہیں.
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یبلغ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تک پہنچاتے ہوئے، جہاں الفاظ یاد نہیں ہوتے راوی کے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا یا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا، تو ایسے لفظ استعمال کر دیتے ہیں جس سے مرفوع ہونا تو معلوم ہو جائے لیکن الفاظ کی ذمہ داری نہ رہے. تو جب لوگوں بہ نبی کا مطلب کیا ہوا؟ عبداللہ ابن عباس اس بات کو حضور کی طرف منسوب کرتے تھے، آپ کے ارشاد قرار دیتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں کا کوئی جب اپنی گھر والی کے پاس جائے، نیچے لکھا ہے اے اذا اراد اتیان اہلہ، صحبت کا ارادہ کرے، صحبت شروع کرنا نہیں، تو اور کہہ لے کہ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ شیطان کو ہم سے دور رکھ اور شیطان کو دور رکھ اس اولاد سے جو تو ہمارے لیے مقدر فرمائے. پھر اس صحبت کی بنیاد پر ان دونوں کے درمیان کوئی اولاد طے ہو جائے تو لم یضرہ شیطان، شیطان اس کو ضرر نہیں پہنچائے گا، وہ شیطان کے ضرر سے محفوظ ہو جائے گا. اب شیطان کے ضرر پہنچانے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ حاشیہ نمبر 6 کے اندر دیکھیے اے لا یکون علیہ سلطان ببرکۃ اسمہ عز وجل، اللہ تعالیٰ نے جب شیطان نے کہا تھا نا کہ میں تمام کو مسلط ہوں گا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو خاص بندے ہوں گے ان پر تیرا قابو نہیں چلے گا. تو خاص بندوں میں وہ بچہ شامل ہو جائے گا جس کے نطفہ قرار پانے سے پہلے باپ نے اور یا والدین دونوں نے بسم اللہ اللہ وجنبنا الشیطان پڑھا تھا، یا یہ کہ وہ اس کے ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا، اس کو گمراہ نہیں کر سکے گا، مسلط نہیں ہو پائے گا اس کے اوپر. چلیے صحبت کے وقت میں بسم اللہ پڑھنے کی گنجائش ہو گئی تو ہر اچھے کام کے وقت میں بسم اللہ پڑھی جائے گی. تو اس سے تو ثابت ہوا تسمیۃ علی کل حال، اور جب علی کل حال آ جائے گا تو حال کے عموم میں وضو بھی آ جائے گا، اس میں بسم اللہ پڑھی جائے گی. چلیے باب ما يقول عند الخلاء. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تابعه ابن عرعرة عن شعبة وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء وقال موسى عن حماد إذا دخل وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. یہاں سے وضو کے ابواب کو چھوڑ کر استنجا سے متعلق ابواب لا رہے ہیں. استنجا کی مستقل کتاب قائم نہیں کی، کتاب الاستنجا نہیں لائے، وضو ہی کے ذیل میں استنجا کے ابواب ذکر کر دیے ہیں. اور یہ بالکل بے محل بھی نہیں ہے، مناسبت ہے. بہرحال دو مناسبت ہے، ایک تو یہ کہ ابھی تذکرہ تھا عند الوقاء کا، اور صحبت کے بعد آدمی عام طور سے استنجا کرتا ہے تاکہ جو مادہ منویہ قضیب کے اندر رکا رہ گیا ہے پیشاب کے ساتھ خارج ہو جائے، کیونکہ اس کے اندر سمیت ہوتی ہے، اگر خارج نہیں ہوگا تو اندر زخم وغیرہ ہو سکتا ہے. تو استنجا کی ضرورت پڑتی ہے صحبت کے بعد. اس لیے جب صحبت کا تذکرہ آیا تو استنجا کی طرف ذہن گیا تو اس کو بیان کرنے لگے. دوسری بات یہ کہ علی کل حال کہہ کر ایک مثال پیش کی تھی، ہر حال میں بسم اللہ پڑھنا ہے، اور اس میں سے ایک حال اس صحبت کی بھی ہے. تو اور بھی دیگر مواقع جہاں آپ نے اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ کا نام لیا ہے، من جملہ ان کے یہ بھی ہے کہ استنجا کے لیے جب آپ تشریف لے جاتے تھے تو اللہ کا نام اس طرح لیتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ذکر کر کے اپنے کو حفاظت میں دے کر تشریف لے جایا کرتے تھے. یہ دو مناسبتیں ہیں وضو کا درمیان میں چھوڑ کر تذکرہ استنجا کے بیان کا. روایت دیکھیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، اور دیکھیے دخل الخلاء کا لفظ آ رہا ہے، جب داخل ہوتے تھے خلا میں، اور مراد کیا ہے؟ اذا اراد ان يدخل الخلاء، استنجا خانے میں داخل ہونے کا جب ارادہ کرتے تھے تو آپ کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اگر خبث پڑھیں گے تو یہ خبیث کی جمع ہوگی، اور معنی یہ ہوں گے کہ جو مذکر شیاطین ہیں ان سے بھی پناہ چاہتا ہوں، اور جو مؤنث خبیثات ہیں ان سے بھی پناہ چاہتا ہوں. خبائث خبیثتون کی جمع اور خبث خبیث کی جمع. اور اگر خبث پڑھیں گے تو گندگی کے معنی میں ہوگا کہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گندگی سے اور خبائث سے. تابعہ ابن عرعرہ عن شعبہ، اس روایت میں
متابعت کی ہے ابن عرعرہ نے شعبہ سے، تو شعبہ سے متابعت ہو گئی، تو متابعت کس کی ہوئی؟ آدم کی۔ آدم نے جو روایت بیان کی ہے اس میں اذا دخل الخلا آیا ہے نا، اسی طرح شعبہ سے جو ابن عرعرہ روایت لے رہے ہیں اس میں بھی دخلا آیا ہے، اور غندر نے جو شعبہ سے روایت لی ہے اس میں اذا اتل خلا آیا ہے، خلا جب آتے تھے، استنجا کی جگہ پر جب آتے تھے، اور موسیٰ حماد سے نقل کرتے اذا دخلا، اور سعید ابن زید کہتے حدثنا عبدالعزیز اذا اراد ان يدخلا۔ یہ سب سے واضح ہے کہ یہاں مراد کیا ہے؟ استنجا خانے میں جانے سے پہلے داخل ہونے کا جب ارادہ کرتے تھے یہ دعا پڑھتے تھے۔ بہرحال یہاں لفظ بسم اللہ تو نہیں ہے، لیکن اللہ کا نام لے کر اس سے پناہ چاہی گئی ہے۔ یہ ادب ہے استنجا خانے میں جانے کا۔ اگر استنجا خانہ تعمیر شدہ ہے تب تو اس میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھی جائے گی، اور اگر میدان میں ہے تو کشف سطر سے پہلے دعا پڑھی جائے گی۔ اور اس پر اور مزید اضافہ کیا گیا ہے، آج کل جو اٹیچ لیٹرین باتھ روم ہوتے ہیں، شروع میں غسل خانہ اور اس کے بعد استنجا خانہ، تو اگر ایسی جگہ ہے کہ غلاظت اس میں رہتی نہیں ہے، پانی کے ساتھ بہہ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں غسل خانے والے حصے سے جب استنجا والے حصے میں داخل ہونے لگے تو اس وقت پڑھ لے، اور لیکن اگر اندر غلاظت پڑی ہوئی ہے اور صفائی نہیں ہے تو بھی دروازے کے باہر سے ہی پڑھ کر دعا اندر جائے گا۔ جی باب وضع الماء عند الخلاء. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا برقاء عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا قال من وضع هذا فاخبر فقال اللهم فقهه في الدين. کہتے ہیں پانی کا رکھ دینا خلا کے پاس۔ استنجا کے 3 طریقے ہیں، صرف ڈھیلے پر اکتفا کرنا، صرف پانی پر اکتفا کرنا، ڈھیلا استعمال کر کے پانی استعمال کرنا، اور صرف ڈھیلے کے مقابلے میں پانی کا استعمال بہرحال بہتر ہے، چاہے اس کے ساتھ ڈھیلا استعمال کیا جائے چاہے نہ کیا جائے۔ اس کی تفصیل تو آگے آ رہی ہے، لیکن استنجا کا بیان جب آیا تو چاہا کہ اس کی تکمیل کر دے۔ استنجا کے بعد آدمی پانی استعمال کرتا ہے، اب پانی لے کر اگر اندر جائے گا تو پیشاب وغیرہ کے چھینٹے پڑ سکتے ہیں، باہر نکل کر آئے گا اس کے بعد پانی لے جائے گا تو تلوث ہو سکتا ہے نجاست کے ساتھ، اس لیے بہتر یہ ہے کہ پانی کو استنجا خانے کے قریب باہر رکھ لیا جائے اور فراغت کے بعد ہاتھ بڑھا کے اٹھا کے آدمی اپنے آپ کو صاف کر لے۔ یہ عمل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے، اور آپ نے اس کو پسند فرمایا اور دعا دی۔ روایت پیچھے آ چکی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا خانے میں جب داخل ہوئے تو میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا۔ یہ استنجا کے لیے بھی تھا اور وضو کے لیے بھی تھا۔ آج فرمایا من بذا ھذا، پانی کس نے رکھا؟ فاخبرا، اطلاع دی گئی۔ فقال اللہم فقہہ فی الدین، میں جو کہہ رہا ہوں وضو کے لیے بھی تھا، استنجا کے لیے بھی تھا، اس لیے کہ اسی روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آگے لا رہے ہیں استنجا بالماء کے ثبوت کے طور پر۔ آپ نے عبداللہ ابن عباس کی اس خدمت کو دیکھ کر ان کو دعا دے دی، اللہ فقہہ فی الدین، سمجھدار بچہ ہے، اے اللہ اس کو مزید سمجھ عطا فرما۔ جی باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره شرقوا أو غربوا. یہاں سے استنجا کی حالت میں استقبال و استدبار کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ بھی مختلف معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، دلائل دونوں جانب سے پیش کیے جاتے ہیں۔ اس میں مسالک تو بہت سے ہیں، بہت سے مذاہب ہیں، لیکن مشہور مسلک 3 ہے، ایک احناف کا، ایک مالکیہ، ایک شوافی کا اور ایک حنابلہ کا۔ ہمارے نزدیک استنجا کے وقت میں کعبہ کی طرف چہرہ کرنا بھی ناجائز ہے اور پشت کرنا بھی ناجائز ہے، اور یہ حکم علی الاطلاق ہے، چاہے صحرا ہو چاہے بنیان ہو، عمارت کے اندر ہو، بنی ہوئی استنجا خانے کے اندر، اور چاہے کھلے میدان میں ہو، استقبال و استدبار دونوں حرام ہے۔ حضرات شوافی کے نزدیک
بنیان کے اندر ممانعت نہیں ہے، صحرا میں ممانعت ہے۔ اگر کوئی آڑ ہو، دیوار وغیرہ قائم ہو بیٹھنے والے اور قبلہ کی جانب میں، تو اس کے لیے اجازت ہے، قبلہ کی طرف استقبال و استدبار کر سکتا ہے، لیکن کھلے میدان میں اگر بیٹھا ہے تو استقبال و استدبار منع ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ استقبال اور استدبار میں فرق کرتے ہیں۔ ان کا نزدیک استقبال تو جائز نہیں ہے، قبلہ کی طرف چہرہ کرنا، لیکن پشت کرنا جائز ہے، اور دونوں کا استدلال عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے جو آگے آ رہا ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک مطلق ممانعت ہے، چاہے صحرا ہو چاہے بنیان ہو، اور استقبال ہو چاہے استدبار ہو، اور اس کی دلیل یہی روایت ہے جو پہلے باب کے اندر آ رہی ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ باب لا تستقبل القبلۃ بغائط او بول، قبلے کی طرف چہرہ نہیں کیا جائے گا پاخانہ کرنے میں یا پیشاب کرنے میں، الا عند البناء، مگر تعمیر کی جگہ پر، اگر جہاں کوئی عمارت ہے، آڑ ہے، دیوار ہے، وہاں یہ ممانعت نہیں رہے گی۔ جدار او نحوہ، چاہے وہ دیوار ہو یا اس طرح کوئی دوسری چیز ہو، ٹٹی کھڑی کر لی ہے، پردہ ڈال لیا ہے، تب یہی اجازت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مسلک ظاہر کر دیا، یہ اس معاملے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی موافقت فرما رہے ہیں کہ ہمارے اندر کی ممانعت جو ہے یہ صرف صحرا کے اندر بنیان میں نہیں ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ ان کا یہ مسلک اس روایت سے کیسے ثابت ہوتا ہے جو آگے ذکر کر رہے ہیں۔ روایت کون سی ہے؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتی احدکم الغائط، جب تم میں سے کوئی آئے غائط کو، فلا یستقبل القبلۃ ولا یولیھا ظہرہ، تو نہ وہ رخ کرے قبلہ کی جانب اور نہ قبلہ کو اپنی پشت کی جانب کرے، شرقوا او غربوا، بلکہ مشرق کی طرف رخ کر کے بیٹھو یا مغرب کی طرف رخ کر کے بیٹھو۔ یہ اہل مدینہ اور اہل شام جن کا قبلہ شمال یا جنوب میں تھا ان کے لیے یہ ہدایت ہے۔ مدینہ کا قبلہ چونکہ جنوب کی طرف ہے، ادھر مکہ ہے تو یہ قبلہ ہو گیا، اب ادھر مشرق ہے ادھر مغرب ہے، تو مدینہ والوں سے ہدایت ہے کہ جب استنجا کے لیے بیٹھو تو جنوب یا شمال کی طرف چہرہ کر کے مت بیٹھو، کیونکہ جنوب کی طرف چہرہ کرو گے تو قبلہ کی طرف رخ ہو جائے گا، اور شمال کی طرف رخ کرو گے تو قبلہ کی طرف پشت ہو جائے گی، لہذا یا تو مشرق کی طرف رخ کر کے بیٹھو تو قبلہ دائیں پڑے گا، اور یا مغرب کی طرف رخ کر کے بیٹھو تو قبلہ بائیں پڑے گا۔ یہ شرقو اور غربو یہ استقبال استدبار سے بچنے کی شکل بیان کی جا رہی ہے، یہ مقصود نہیں ہے، لہذا جہاں تشریق و تغریب میں استقبال پایا جائے گا وہاں عمل نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ ہندوستان ہے۔ ہم مشرق کی طرف رخ کر کے نہیں بیٹھیں گے، مغرب کی طرف رخ کر کے نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ مشرق کی طرف رخ کرنے سے پشت ہوگی قبلہ کی طرف، اور مغرب کی طرف رخ کرنے سے چہرہ ہوگا قبلہ کی طرف۔ تو اصل ممانعت کس کی ہوئی؟ استقبال اور استدبار کی، اور اس کی مدینہ والوں کے لیے عمل کی شکل کیا ہوئی؟ شرقوا او غربوا۔ یہ روایت ہے وہ ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب بھائی اتفاق محدثین احسن شیء فی ھذا الباب، اس باب کی تمام روایتوں میں سب سے اچھی اور سب سے مضبوط روایت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک جو ہے وہ صحرا اور بنیان کے درمیان فرق کرنے کا ہے، لیکن جو روایت لا رہے اس میں کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے۔ وہ روایت جس سے شوافی استدلال کرتے ہیں وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آگے دو عنوان کے تحت لا رہے ہیں، لیکن یہاں اس کو ذکر نہیں کر رہے، یہاں کس کو ذکر کر رہے ہیں؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت۔ لیکن بہرحال ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی استدلال کو واضح کریں۔ انہوں نے جو اپنا مسلک واضح کر دیا کہ میرے نزدیک بنا اور بنیان میں، اس میں بنیان اور صحرا میں فرق ہے، کہ بنیان کے اندر استقبال استدبار منع نہیں ہے اور صحرا میں منع ہے، اور دلیل میں پیش کریں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت، تو اسی روایت سے استدلال کرنا ہوگا، اسی روایت سے استدلال کرنا ہوگا۔ اور وہ طریق استدلال کیا ہے؟ کئی طریقے بیان کیے شارحین نے۔ نمبر ایک یہ کہ لفظ غائط سے استدلال کیا جا رہا ہے، اذا اتی احدکم الغائط،
غائط کے معنی آتے نشیبی زمین کے. جنگل میں، میدان میں جب آدمی استنجا کے لیے بیٹھتا ہے تو قدر نشیبی زمین کے اندر بیٹھتا ہے تاکہ جب وہ اپنے صدر کو کھولے تو گزرنے والوں کی نظر اس کے نچلے حصے پر نہ پڑ سکے. تو غائط کہتے ہیں نشیبی زمین کو، اور نشیبی زمین میدان ہی کے اندر ہوتی ہے. گھروں میں بنا ہوا جو استنجا خانہ ہوتا ہے وہ تو قدمچہ ہوتا ہے، وہ تو اور اونچا بنایا جاتا ہے. اس لیے آتا احدکم الغائط سے مراد کیا ہوا؟ جب میدان میں جو نشیبی زمین ہوتی ہے وہاں جاؤ تو استقبال استدبار مت کرو. تو لفظ غائط کی استدلال کر لیا. بعض لوگوں نے یوں کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو 4 جہتیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جہت کی طرف رخ کرنے سے منع فرما دیا اور 2 جہت کی طرف رخ کرنے کی اجازت دے دی. مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر کے بیٹھو اور جنوب یا شمال کی طرف رخ کر کے مت بیٹھو مدینہ والوں. یہ حکم اسی جگہ کے لیے ہوگا جہاں آدمی کے لیے چاروں رخ پر رخ کر کے بیٹھنا ممکن ہو. ایسے بھی بیٹھ سکتا ہوں، ویسے بھی بیٹھ سکتا ہوں، ویسے بھی بیٹھ سکتا ہوں، اس کے مقابل بھی بیٹھ سکتا ہوں. تو جہاں چاروں طرف رخ کر کے بیٹھنے کی گنجائش ہوگی وہاں کے لیے ہدایت ہے. اور یہ بات صرف میدان میں ہوتی ہے کیونکہ استنجا خانوں کے اندر قدمچے متعین رخ پر بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں چاروں طرف رخ نہیں ہوتا. اس سے استدلال کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اذا اتا کا لفظ آیا ہے، جب تمہیں سے کوئی آئے، اور کنیف کے اندر دخول ہوتا ہے. اذا دخل الخلاء کہنا چاہیے تھا اگر استنجا خانہ بنا ہوا مراد ہوتا. اتا کا مطلب کہ چل کر آیا ہے، اور چل کر آیا جاتا ہے میدان ہی کے اندر. اور بعض حضرات نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب کی عادت کی بنیاد پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے. حدیث افق میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ارشاد کتاب التفسیر میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا، یہ ابھی شاید کتاب التفسیر نہیں آئی ہے، کتاب المغازی میں بھی ہے کہ عرب کے لوگ گھروں میں استنجا خانہ بنانے میں تکلیف محسوس کرتے تھے، میدان جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ عورتیں بھی رات کے وقت میں استنجا کرنے کے لیے میدان جایا کرتی تھیں. اسی وقت میں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ حضرت عائشہ میدان گئی ہیں اور ان کا ہاتھ ٹوٹ کر گر گیا. تو عرب کی جو عام عادت تھی میدان جانے کی، اس کو سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بیان فرمایا ہے. تو مخاطبین کی جو عادت تھی وہ پیش نظر ہے، اس لیے یہ حکم خاص ہو گیا کس کے ساتھ؟ میدان کے ساتھ، اور تعمیر شدہ استنجا خانے اس کے اندر شامل نہیں ہوں گے. یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال. کیونکہ ترجمۃ الباب میں اور حدیث میں تطبیق دینا بھی تو ایک کام ہے، یہ بھی تو آپ ہی کی ذمہ داری ہے کہ امام بخاری نے جو مسلک بیان کیا ہے وہ مسلک ان کے روایت سے کیسے ثابت ہوتا ہے. یہ 3 طریقے میں نے آپ کو بتلایا، بلکہ 4 طریقے. ایک لفظ غائط، نشیبی جگہ میدان میں ہوتی ہے. ایک عطا، آنا، دخل نہیں آنا کہا، یہ چل کر آنے پر ہوتا ہے، یہ میدان ہوا. ایک شدقو غربو، چاروں جہت کا تذکرہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی جگہ حکم ہے جس میں چاروں طرف رخ کر کے بیٹھنے پر قدرت حاصل ہو، اور 2 سے منع کیا گیا، 2 کی اجازت دی گئی ہو. اور ایک یہ کہ اہل عرب کی عام عادت کی بنیاد پر آپ نے یہ بات فرمائی ہے. لیکن ہمیں بھی کچھ کہنا ہے. ہم دیکھیں کہ کیا ان چاروں میں سے کوئی چیز قرینہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم خاص ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ ہمارے خیال میں ایسا نہیں ہے. اس لیے علامہ عینی فرماتے ہیں کہ لفظ غائط لغوی اعتبار سے تو نشیبی زمین کے لیے آتا ہے، لیکن اب یہ متروک ہو گیا، اور جو مجازی معنی تھا استنجا بلکہ وہ غلاظت جو خارج ہوتی ہے اس کے لیے غائط کا لفظ، اس کے لیے یہ استعمال ہونے لگا اور اصل معنی متروک ہو گیا. تو جو مجاز تھا وہ حقیقت عرفیہ بن گیا. کیا بن گیا؟ حقیقت عرفیہ. حقیقت عرفیہ کا مطلب یہ ہوا کہ اب اطلاق کے وقت میں یہ مجازی معنی ہی اصل معنی بن جائے گا. اور میں کہتا ہوں اس کا قرینہ کیا ہے؟ قرآن میں جو فرمایا گیا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ،
تو کیا اس کی یہ مراد ہے کہ تم کسی نشیبی جگہ سے ہو کر اگر آئے ہو تو وضو کرنا پڑے گا؟ قرآن میں آیا ہے نا. یہ غائط سے مراد کیا ہے؟ استنجائی تو ہے. تو صرف اتا عہد میں اب وہ جو وضو ٹوٹا ہے، اب وضو کرنا ہے، اب وضو نہ ہونے کی صورت میں تیمم کرنا ہے، وہ چاہے استنجا خانے کے اندر سے آیا ہو چاہے میدان سے ہو کر آیا ہو، تو غائط بول کر استنجا مراد لیا گیا ہے قرآن پاک کی آیت کے اندر. اور جا احد منکم من الغائط، استنجا کر کے آئے ہو اور پانی نہ ملے تو تیمم کر لو. وہی لفظ یہاں پر ہے اذا اتا احدکم الغائط ہے، جو تم استنجا کے لیے جاؤ، چاہے میدان جا رہے ہو چاہے تعمیر شدہ استنجا خانے کے اندر جا رہے ہو. غائط کے معنی استنجا خانے کے استنجا کے لیے جانا ہو گیا. اس لیے یہ لفظ غائط سے استدلال صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اپنے حقیقت لغویہ کو چھوڑ کر حقیقت عرفیہ کے اندر استعمال ہوتا ہے اور لغوی معنی متروک ہو چکا ہے. دوسری بات کیا کہی تھی؟ عطا کے لفظ سے. تو عطا ہمیشہ دور سے چل کر آنے کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا. کسی کام کے کرنے کے لیے کسی جگہ اذا اتا اہلہ، ابھی روایت آئی تھی، ابھی روایت پڑھی نا آپ نے، قال لو ان احدکم اذا اتا اہلہ قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان. کیا مطلب ہوا؟ 1 میل کا سفر کر کے بیوی کے پاس جائے، ارے وہیں بستری کے اوپر بغل اگل بغل دونوں لیٹے ہوئے ہیں، 1 گز 1 فٹ کا بھی فاصلہ نہیں ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ جو عمل کرتا ہے اس کو لفظ عطا سے تعبیر کیا جا رہا ہے. تو عطا سے چل کر دور جانا یہ کلام عرب کے اندر نہیں، بلکہ کسی کام کے کرنے کو لفظ اتیان سے تعبیر کیا جاتا ہے. تیسری بات کیا تھی؟ چاروں جہت جہاں ممکن ہوگی وہاں یہ جملہ استعمال کیا گیا ہوگا، ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ضابطہ بیان فرما رہے ہیں، اور صرف میں دونوں کو اکٹھا لے رہا ہوں، تیسرے کو چوتھے کو. آپ کے پیش نظر ایک حکم بیان کرنا ہے، صرف اہل عرب یا اہل عرب کی عادت پیش نظر نہیں ہے، بلکہ ایک عام حکم بیان کیا جا رہا ہے. چاہے وہ دیہات کے رہنے والے ہو، چاہے شہر کے رہنے والے، استنجا خانے میں جاتے ہوں یا میدان میں جاتے ہوں، عرب کے ہوں یا عجم کے ہوں، آج کے ہوں یا بعد کے ہوں، ہمیشہ کے لیے حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ قبلہ کی طرف چہرہ مت کرنا، قبلہ کی طرف پشت مت کرنا. اور جہاں قبلہ ان دونوں رخوں پر ہو، یعنی جنوب یا شمال کی طرف، تو مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر کے بیٹھنا. اس پر تو سب کا اتفاق ہے، شوافی بھی سب متفق، شرق و غربی کو حکم عام نہیں ہے. لیکن یہ ادب جو بیان کیا جا رہا ہے، یہ ادب صرف اہل عرب کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو میدان جانے کے عادی ہیں، بلکہ استنجا کا ادب ہے. استنجا کا ادب سب لوگوں کے لیے ہوگا. آپ کی شریعت دائمی ہے اور آفاقی ہے. دائمی کا مطلب ہمیشہ کے لیے، آفاقی کا مطلب پورے عالم کے لیے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی اس حدیث کے راوی ہیں، خود انہوں نے اس حدیث پاک کا مطلب کیا سمجھا وہ دیکھا جائے. دوسری روایت میں موجود ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ثم اتینا الشام فوجدنا مراحیل بنیت نحو الکعبۃ فکنا ننحرف عنها ونستغفر اللہ. یہ حدیث ہمارے پیش نظر ہے. اور پھر ہم لوگ جب ملک شام پہنچے تو چونکہ وہاں عیسائیوں کا قبضہ تھا پہلے، کہتے ہم نے وہاں ایسے استنجا خانے بنے ہوئے پائے کہ جو قبلہ کی طرف رخ کر کے قدمچے بنے ہوئے تھے. وجدنا مراحیض بنیت نحو القبلۃ، استنجا خانے تھے پختہ تعبیر شدہ اور اس میں قدمچے بنے ہوئے تھے، اور ان کا رخ کدھر تھا؟ قبلہ کی طرف. فَكُنَّا نَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، تو ہم گھوم کر بیٹھتے تھے اور اللہ سے استغفار کرتے تھے. اس حدیث کی شرح تو آپ وہی پڑھیں گے جہاں یہ روایت آئے گی. استغفار کس کے لیے کرتے تھے؟ اپنے لیے کرتے تھے، بنانے والوں کے لیے کرتے تھے. بعض لوگوں نے کہا کہ بنے ہوئے قدمچے پر جب آدمی بیٹھے گا تو اتنا نہیں گھوم سکتا جتنا میدان میں گھومے گا، کہ قبلہ کا رخ ہے اور ذرا سا ایسے ترچھا ہو جائے گا یا ذرا سا ایسے ترچھا ہو جائے گا. میدان میں ہوگا تو پورا گھوم جائے گا. تو تھوڑا جتنا گھوم سکتے تھے ہم استنجا خانے میں اتنا گھوم کر بیٹھ جاتے تھے، اور جتنی کوتاہی ہوتی تو اس کے لیے اللہ سے استغفار کرتے تھے. اللہ ہمارے بس میں جتنا تھا ہم نے کر لیا، باقی آپ معاف فرما دیجیے.
اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہم خود تو گھوم کر بیٹھتے تھے اور جن لوگوں نے اس طرح استنجا خانہ بنایا تو ان کے لیے استغفار کرتے تھے کہ اللہ انہیں معاف کر دے جنہوں نے قبلہ کی طرف رخ کر کے استنجا خانہ بنایا ہے۔ لیکن یہ معنی راجح نہیں ہے کیونکہ اس کو بنانے والے اہل کتاب تھے جو مسلمان نہیں تھے۔ تو عبداللہ حضرت ابو ایوب صالح رضی اللہ تعالیٰ کو یہ ننحرف کہنا اور بنے ہوئے استنجا خانوں میں بیٹھنے میں تکلف محسوس کرنا، یہ اسی بنیاد پر ہوگا کہ اس روایت کا مطلب یہی سمجھتے ہیں کہ ممانعت مراحیض کے اندر بھی ہے۔ اگر یہ مطلب نہ ہوتا استنجا خانے بنے ہوئے اس کے اندر سیدھے سیدھے بیٹھ جاتے، کوئی تکلف کی بات نہیں تھی۔ تو راوی حدیث جو ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست جس کو سنا ہے وہ اس کا مطلب وہی سمجھ رہے ہیں جو احناف نے سمجھا ہے۔ اور اس سے زیادہ مضبوط بات یہ ہے کہ شوافع کا استدلال حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے جو آگے آ رہی ہے کہ میں ایک ضرورت سے اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کی چھت پر چڑھا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے 2 اینٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا چہرہ بیت المقدس کی طرف ہے۔ اس روایت کو شوافع پیش کرتے ہیں بنا کے اندر قبلہ کی طرف پشت اور چہرہ کرنے کے جواز کے لیے۔ کیوں؟ کہتے بیت المقدس کی طرف جب چہرہ ہوگا تو قبلہ کی طرف پشت ہوگی، اور احناف اور شوافع ایک بات میں متفق ہیں کہ استقبال و استدبار میں فرق نہیں ہے۔ یہ تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، استقبال و استدبار میں فرق نہیں ہے۔ لہذا جب حضور کا بیت المقدس کی طرف چہرہ کرنا عبداللہ ابن عمر نے دیکھ لیا تو لازمی طور پر آپ کی پشت ہو گئی قبلہ کی طرف، تو پشت کرنے کا جواز ثابت ہو گیا کس میں؟ بنے ہوئے استنجا خانے میں جس میں حضور بیٹھے تھے، اور جب پشت کرنے کا جواز ہو گیا تو چہرہ کرنے کا جواز بھی ثابت ہو گیا۔ یہ روایت پیش کی جاتی ہے شوافع کی طرف سے اس مسلک کے ثبوت کے لیے، لیکن ہمارے یہ سوال ہے کہ یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس موجود ہے، اپنی سند سے موجود ہے، آگے 2 جگہ اس کو لا رہے ہیں لیکن اس مسئلے میں اس کو ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ ذکر کہاں کر رہے ہیں؟ استنجا کرنے والا 2 اینٹوں کے اوپر بیٹھے، التبرد علی لبنتین، اینٹ پر بیٹھے تاکہ جو غلاظت خارج ہو وہ بدن کو لگنے نہ پائے، اور ذکر کر رہے ہیں التبرد فی البیوت، گھر کے اندر استنجا خانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس روایت سے یہ مسئلہ تو ثابت کر رہے ہیں کہ گھر میں استنجا خانہ بنایا جا سکتا ہے، یہ تو ثابت کر رہے کہ اونچی جگہ بیٹھنا چاہیے، قدمچے کو بیٹھنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ بیت المقدس کی طرف خانہ کعبہ کی طرف بنا میں تعمیر شدہ استنجا خانے میں رخ کرنا اور چہرہ کرنا اور پشت کرنا جائز ہے۔ روایت موجود ہے، پھر استدلال کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود سمجھ رہے ہیں کہ یہ حدیث اس مسئلے میں استدلال کے لائق نہیں ہے۔ پھر یہ کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ روایت جو بیان کی ہے کس موقع یہ بیان کی ہے؟ کسی شخص نے یہ کہا کہ جس طرح استنجا کے لیے خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کرنا منع ہے، اسی طرح بیت المقدس کی طرف رخ کرنا بھی منع ہے۔ اس کی تردید کرنے کے لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیسے کہتے ہو یہ بات؟ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے استنجا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ان کا اصل مقصد یہ بیان کرنا تھا کہ بیت المقدس اور خانہ کعبہ کا ایک حکم نہیں ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جب بیت المقدس کی طرف رخ کرنا ثابت ہو گیا تو خانہ کعبہ کی طرف پش کرنا بھی تو ثابت ہو گیا، اور بعض روایتوں میں اس کا تذکرہ بھی ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ اول تو ہر روایت میں تذکرہ نہیں ہے، اکثر روایتوں میں صرف مستقبل بیت المقدس کا لفظ آ رہا ہے کہ آپ بیٹھے تھے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، قبلہ کی طرف پش کرنے کا تذکرہ نہیں ہے، اور اگر ہو بھی تو یہ تقریبی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پشت اس وقت ہوگی جبکہ بیچ میں بالکل مدینہ پڑے اور سامنے ادھر بیت المقدس ہو اور ٹھیک پیچھے مکہ ہو، اور جب مکہ سے لکیر کھینچ کے لے جائیں مدینہ کی طرف تو مدینہ سے گزرتی ہوئی وہ بیت المقدس کے اوپر پہنچے، یعنی بالکل سیدھ میں ہو، حالانکہ بالکل سیدھ میں نہیں ہے۔ اگر لکیر کھینچیں گے بیت المقدس سے
اور مدینہ سے گزارتے ہوئے پیچھے لے کر جائیں گے تو مکہ سے الگ نکل جائے گی، اور مکہ سے لے کر اگر ادھر آئیں گے اور کھینچتے ہوئے آگے لے جائیں گے تو بیت المقدس سے الگ نکل جائے گی۔ اور بیت الخلاء کے اندر انحراف کے لیے بالکل مکمل انحراف لازم نہیں ہے، اگر نصف چہرہ گھوم گیا تو بھی یہ کافی ہے، جیسے یعنی ادھر قبلہ ہے، ایسے اگر ہو گیا تو یہ کافی ہے، ایسے ہو گیا تو کافی ہے، ایسے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو جب بیت المقدس اور بیت اللہ ایک سیدھ میں نہیں ہے اور آج تو جغرافی کا نقشہ موجود اس میں دیکھا جا سکتا ہے، تو بیت المقدس سے رخ کرنے کے لیے بیت اللہ کی طرف پش کرنا بھی ثابت نہیں ہے۔ اور آخری بات یہ کہ ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر علل اعلان کہی ہے کہ دیکھو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے مت بیٹھنا، چہرہ کر کے مت بیٹھنا، مشرق کے مغرب کی طرف رخ کر لینا، یہ عام اعلان ہے، عام ضابطہ ہے۔ اگر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جو عمل ذکر کیا جا رہا ہے اس کا مقصد اس حکم کو منسوخ کرنا ہوتا یا تخصیص کرنی ہوتی ہے کہ یہ حکم صرف میدان کے لیے ہے، یہاں کے لیے ہی ہے، اسی طریقے سے عمومی ہدایت دیتے آپ، یا عام لوگوں کو اس کا علم ہوتا۔ آپ چھپ کر مکان کی چھت پر استنجا کر رہے ہیں، اتفاق سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی نظر پڑ گئی ہے، ایسے عمومی حکم کو ایک ایسے جزئی واقعہ سے جو خفیہ طور پر کیا جا رہا ہے اس کو منسوخ قرار دینا یہ نص کی طاقت نہیں رکھتا۔ لہذا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت کے مقابلے پیش کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ روایت پڑھ لو، مضمون تو آ ہی چکا ہے، سند پوری ہو جائے گی۔ باب من تبرزا، باب من تبرز على لبنتين، جو آدمی دو اینٹوں کے اوپر بیٹھ کر استنجا کرے، ادب یہی ہے کہ استنجا کے لیے جب بیٹھے تو یا تو قدم چاہو یا میدان میں بیٹھے دو اینٹوں کو بیٹھے تاکہ جو غلاظت خارج ہو وہ بدن سے لگنے نہ پائے۔ جی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته وقال لعلك من الذين يصلون على أوراكهم فقلت يا أدري والله قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض. جس نے استنجا کیا دو اینٹوں کو بیٹھ کر، لبن کہتے کچی اینٹوں کو، یہ روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ ان کو یہ اطلاع پہنچی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسے بیت اللہ کی طرف رخ کرنا منع ہے بیت المقدس کی طرف رخ کرنا بھی منع ہے، اس کی تردید کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تم استنجا کے لیے بیٹھو اپنی ضرورت کے لیے تو نہ قبلہ کی طرف رخ کرو نہ بیت المقدس کی طرف رخ کرو، یعنی بیت المقدس اور خانہ کعبہ دونوں کا ایک حکم بیان کرتے ہیں، دونوں کو ایک درجہ دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ممانعت صرف بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کی، بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ میں چڑھا ایک دن اپنے ایک گھر کی چھت پر، اور اپنے ایک گھر سے مراد یہاں کیا ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا گھر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں، دوسری روایت میں اس کی صراحت موجود ہے۔ تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو اینٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے بیت المقدس کی طرف چہرہ کیے ہوئے اپنی حاجت کے لیے، اس میں ہے ہی نہیں مستقبل الکعبہ، صرف بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا تذکرہ آ رہا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا مقصد صرف اتنا بیان کرنا ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنا منع نہیں ہے، اس کا حکم کعبہ جیسا نہیں ہے، بیت اللہ کی طرف پشت یا چہرہ کرنے کا اس روایت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو اوپر کے باب میں نہیں لے آئے۔ وقال لعلک، اور یہ بات جس نے عبداللہ ابن عمر کے سامنے کہی تھی کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنا منع ہے، انہوں عبداللہ ابن عمر نے اس کو مخاطب کر کے فرمایا شاید تو ان لوگوں میں سے ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں اپنی سرین کے اوپر۔ کیا مطلب؟ تم جاہل ہو، تم کو مسائل کا علم نہیں ہے،
عورتوں کی طرح سرین زمین سے چپکا کے نماز پڑھتے ہوگے، مردوں کی طرح کھلی سرین سے نماز نہیں، اونچی سرین سے نماز نہیں پڑھتے ہوگے۔ ناواقفیت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، شاید تم ان لوگوں میں سے ہوگے جو نماز پڑھتے ہیں اپنی سرینوں کے اوپر۔ فقلت لا ادری، تو کہتے ہیں میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ اب لا ادری کے دو معنی ہو گئے، میں نہیں جانتا کہ میں ان جاہلوں میں سے ہوں یا نہیں، یا یہ کہ میں اس مسئلے کو نہیں جانتا تھا کہ بیت المقدس سے رخ کرنا جائز ہے یا نہیں۔ دونوں معنی حاشیے میں دیے ہوئے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ لعلکم من الذین یصلون کی شرح کر رہے ہیں، یہ حدیث کے راویوں میں سے کہ یعنی الذی یصلی ولا یرتفع عن الارض یسجد وهو لاصق بالارض، کہ جو نماز پڑھے اور زمین سے اٹھے نہیں، زمین سے چپکا ہوا سجدہ کرے، جیسے عورتوں کو سجدہ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ ایک معنی اور بیان کیا گیا ہے، جب تمہارے نزدیک احترام قبلہ اتنا ہے کہ بیت اللہ کی طرف ممانعت کو تم لے کر چلے گئے بیت المقدس تک، ادھر بھی رخ کرنا منع ہے، تو شاید تم نماز میں سجدہ کرتے وقت کھلا سجدہ نہیں کرتے ہوگے کہ میری شرمگاہ کا رخ قبلہ کی طرف ہو جائے گا، چپک جاتے ہوگے زمین سے۔ تمہاری جب اتنی تنگی ہے تو اس تنگی سے شاید تم یہ کرتے ہوگے کہ سجدہ کرتے وقت کشادہ سجدہ نہیں کرتے ہوگے، کیوں؟ میری شرمگاہ کا رخ